بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ سورہ 47 نمبر کا سورہ، اور اس کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں پروردگار عالم تمام صاحبان ایمان کو خطاب کر رہا ہے۔ قرآن میں 87 مقامات پر یا الذین آمنوا آ رہے ہیں، یا بنی آدم، یا الانسان، یا الناس، قل، مختلف انداز سے ہمیں اللہ خطاب کر رہا ہے۔ مگر ہماری دو ایسے معصومین میں سے دو ایسے، دوسرے امام اور چھٹے امام، کہ جب بھی یا الذین آمنوا کا خطاب ملتا تھا تو اتنا خوش ہوتے تھے کہ یہ تو ولایت علی کو ماننے والے کا خطاب ہے، اصول دین، پورے اصول دین کو ماننے والے کا خطاب ہے۔ یا الذین آمنو، کہتے تھے لبیک اے ہمارا پروردگار۔ تو یعنی 87 مقامات پہ اس طرح اللہ نے ہمیں خطاب کیا ہے ڈائریکٹ، تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ جیسے عظیم ہستی ہمیں ڈائریکٹ خطاب کر رہی ہے۔ اے صاحبان ایمان، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہر قسم کی مدد، دنیاوی مدد، اخروی مدد، ہر حال میں مدد۔ مگر ایک مدد کا اعلان بھی کر رہا ہے ساتھ میں، وثبت اقدامکم، تم نے ثابت قدم رکھے گا۔ استقامت مشکل ترین چیز ہے، ثابت قدم رہنا۔ ہمارے میں سب چیزیں ہم کرتے رہتے، کبھی چند دن کیا چھوڑ دیا، 40 دن کیا پھر چھوڑ دیا، 2 مہینے اتنی عزاداری کی، 9 ربیع الاول ہے تو خدا بچائے کیا ہونے والا ہے پتہ نہیں۔ کوئی بے پردگی کرتا ہوتا، عید زہرا ہے، چلو آج تو چل جائے گا، میک اپ کر دیا، زیور نام ہم نے دیکھا تو چل جائے گا۔ 2 مہینے بی نے ہمارا آنسو جمع کیا اور سارا پانی پھیرا ہم نے 9 ربیع الاول کو، استقامت ختم۔ یا تو دیکھو تو ماہ رمضان میں 30 دن اتنی محنت کی، شب داری کی، پوری رات جا کے، کہیں افطاری کروا کے، کہیں عبادت، کہیں قرآن کا ختمہ، کیا کیا کچھ نہیں کیا۔ پہلی شوال کی رات آئی جو لیلۃ القدر کے برابر ہے، چوتھے امام کی حدیث ہے نا، ان کو لیلۃ القدر سے کم نہ سمجھنا۔ اتنی بڑی رات آئی اور مہندی کی تیاری ہو رہی ہے، عید کی تیاری ہو رہی ہے، حرام کاموں کی تیاری ہو رہی ہے، یعنی پورے مہینے کی محنت ہم نے پانی میں ڈال دی۔ استقامت نہیں، کیونکہ عبادت کا مفہوم فلسفہ نہیں سمجھا، کچھ چیزیں ہم رسمانی کرتے ہیں، علم کے بغیر کرتے ہیں، معرفت کے بغیر کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے، حرام کاموں میں، گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ اعلان کر رہا ہے کہ جو اے مومنوں، جو میری مدد کرے میں ان کی مدد کروں گا اور میں ثابت قدم رکھوں گا۔ یہ ثابت قدم کا بڑا تحفہ اللہ دے رہا ہے جو اللہ کی مدد کرے۔ تو اللہ کس کی مدد چاہ رہا ہے؟ سب جانتے، جو امام حسین کی آواز تھی، حل من ناصر ینصرنا، حل من یغیث، کون ہے کہ مجھے نصرت کرے؟ تو ہم سب لبیک یا حسین، لبیک یا حسین تو کرتے، لبیک یا مہدی، ہم ہیں مدد کریں گے۔ بس ان لوگوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا، تم میرے دین کی مدد کرو تو میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں ثابت قدم رکھو۔ تو ذاکروں کے لیے سب سے بڑا تحفہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کی خدمت کرتے، دین کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ ان کو ہر قسم کی مدد دیتا ہے، دنیاوی مدد، آخرت میں قبر میں مدد، ملائکہ کیسے مدد کریں گے، یہ سب کے بعد ایک عظیم ترین مدد جو ہے ثبت اقدامکم، تمہیں ثابت قدم رکھے گا، تمہیں استقامت حاصل ہو، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ نیچرلی انسان جب تبلیغ کرتا ہے تو اس کو افسوس ہوتا ہے کہ میں کروں، دوسرے کو کہوں نہیں، میں عمل نہ کروں۔ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، تم کیوں یہ کہتے ہو خود عمل نہیں کرتے؟ کبر مقتا، اللہ کے لیے نفرت بڑی یہ بات ہے کہ تم کہتے ہو اور عمل نہیں کرتے ہو۔ تو خود بخود انسان کو گلٹی کانشیس سے بائٹ کرتے، ضمیر جھنجھوڑتی ہے، تو کہتے میں کہنے سے پہلے عمل تو کروں خود، تو زبان میں کچھ اثر ہو، تو اس میں وہ ثابت قدم رہ جاتا ہے۔ یہ بڑا مدد فائدہ ملتا ہے، تبلیغ کا فائدہ یہ ہوتا ہے۔ مگر ذاکرہ کی ذمہ داری کا آج مجھے موضوع نہیں دیا گیا ہے، یہ تو خالی ابتدائی باتوں میں کہہ رہی ہوں کہ ایک حوصلہ افزائی کے لیے کہ خدا نے ہمیں بہت اچھا کام سپرد کیا ہے، ہمیں خدا نے اتنی بڑی توفیق دے دی کہ ہمیں تبلیغ کا موقع دے دیا۔
بس قبول ہو جائے اس کی فکر ہے، قبول ہو جائے اس کی فکر ہے ہمیں، مگر ہاتھ میں بہت بڑی چیز آ گئی ہے، اس کو اس کی حفاظت کیسے کرنا، اس کے آگے کیسے بڑھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ خلوص کیسے اختیار کرنا، اس میں سے سب سے میرے موضوع تو دیا گیا ہے کہ کون سے عنوان پہ عورتوں کی مجلس میں بات کرنی چاہیے، کون سے عنوان موضوع اٹھانا چاہیے، ٹاپکس اٹھانا چاہیے عورتوں کی مجالس میں، جہاں عورتوں میں ان کے میں کچھ اثر ہو بات پہ۔ ٹاپک تو یہ دی گئی، جس سے تمہیدی بات 2-3 پھر جاتی ہوں میرے موضوع کی طرف۔ تو اس میں سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ علم کی معلومات کو اتنی ہمیں بڑھانے کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک مجلس اگر ہمیں پڑھنی ہے ایک ٹاپک پہ مثال کے طور پر ہم نے پڑھنی پردے پہ یا صبر پہ، تو کئی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے، کئی علماءوں کی، ذاکرین کی مجلس کیسٹ سننا ہے، ویڈیو آڈیو وٹ ایور ہمیں مل رہی ہے، یعنی اتنا ہی سننا ہے، اتنا ہی پڑھنا ہے، 2 چیزوں کو جمع ہی کرنا پڑتا ہے، کتابوں کو اور ذاکرین کی، علماء کی مجلس سن کے 2 کو ملا کے ایک مجلس تیار کی جاتی ہے۔ کتنا علم جمع کرنے کے بعد ایک مجلس تیار ہوتی ہے، کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ مگر میں یہ جانتی ہوں، کیونکہ میرا بہت سٹرونگ رابطہ ہے مدرسۃ القائم سے، میں سمجھتی ہوں کہ مدرسۃ القائم اس کو ایک معجزہ بتاتی ہوں۔ میں نے کسی مدرسہ کی اتنا تیز رفتار سے ترقی نہیں دیکھا میری زندگی، آج میں 70 سال کے قریب پہنچ رہی ہوں، مگر میں نے ایسی ترقی پوری دنیا کی کسی مدرسہ کی میں نے نہیں دیکھا ہے جو مدرسۃ القائم کو حاصل ہے۔ کیسے کیسے اسٹوڈنٹس میں خود جانتی ہوں جو کبھی پردے کا نام سے نفرت کرتے، اگر کوئی ذاکرہ پردے کی ذکر کرے تو مجلس سے اٹھ کے چلے جاتے تھے، ان کو گانا اور موسیقی تو ان کی زندگی تھی، مگر مدرسہ قائم میں جوائن ہونے کے بعد پوری ریفارمیشن اپنی زندگی میں لائے ہیں، کتنے کو میں جانتی ہوں۔ تو ایسی ساری باتیں رپورٹس میں کلیکٹ کرتی رہتی ہوں۔ اس میں سے ایک رپورٹ یہ ہے کہ کچھ لوگ صرف ذاکری کے کورس کے لیے یہاں جمع ہے، صرف جو 20 لیسنس وغیرہ ہوتا ہے ذاکری کا، مگر وہ سنڈے کی کلاس میں نہیں ہے، وہ حقیقی کلاس ہے، وہ حقیقی، اس کو تو میں واجب سمجھتی ہوں کہ ایک ذاکرہ بن ہی نہیں سکتی جب سنڈے کی کلاس جوائن ہو، کیونکہ اس میں جو ڈیپتھ کا معلومات اور اس کا علم، وہ علم میں یوز کرتی ہوں میری مجلسوں میں۔ اس سال تو میں نے بہت سے مٹیریل یوز کیا ہے مدرسۃ القائم کے، آپ لوگوں کو جو درس دیا جاتا ہے سنڈے والے کو، میں نے اس سال سب سے زیادہ استعمال کیا ہے، حالانکہ کتابوں کے ساتھ ساتھ تفسیر نمونہ کے تو ساتھ لیتی ہوں، مدرسۃ القائم کے دروس کے ساتھ، اور لوگوں نے اتنا اپریشیٹ کیا۔ میں لندن سے مجلس پڑھ کے آئی ہوں کراچی، اور لندن کا بھی وہ علاقہ جو سب سے زیادہ بڑے سڑ والے ہیں، ذرا سارا زیادہ ماڈرن ٹائپ کے، ایسے علاقے میں پڑھ کے آئی ہوں۔ وہ چھوٹے شہر والے نہیں، سب سے بڑا شہر ہے اسٹینمور، وہاں سے پڑھ کے آئی ہوں، مگر کیا اپریشیٹ کیا ہے کہ کہاں سے تم نے علم اٹھائی ہو، مدرسۃ القائم سے۔ میں جن اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، تو میں سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہوں تو سنڈے کلاسز کا۔ تو آپ ضرور، اگر آپ میں سے کوئی ذاکرہ سنڈے کلاس میں نہیں ہے تو آج ہی ریزولوشن پاس کر لے، امام حسین کو مد نظر رکھے، شہزادی فاطمہ کو مد نظر رکھے، امام مہدی کو مد نظر رکھے، ان سے وعدہ دے کے کہ ہمارے مولا آقا، ہماری بی بی، آپ حق ادا نہیں کر سکتے ذاکرہ کا جب تک سنڈے کا مدرسہ میں ہم داخلہ نہ لے لیں۔ بیٹر لیٹ دین نیور، دیر ہو گئی تو کوئی بات نہیں، وہ آپ کو گائیڈ کریں گے، جو لیٹ سے کیا آپ کو سیریز آلریڈی پہلے سن لینا ہے تاکہ آپ اس کے لائن میں آ جائیں، مگر داخلہ ہوتا ہے ہر ربیع الاول، مجھے اتنا ہی پتہ ہے، اسٹارٹنگ داخلہ ہوتا ہے، ایڈمیشن اسٹارٹس ان ربیع الاول، تو ابھی بیسٹ ہے آپ کا نام لکھوا دو تو ربیع الاول سے آپ کا بالکل اچھی طرح شروع سے آغاز ہو جائے کورس کا۔ آپ مجھے دعائیں دیں گی، دل سے دعائیں دیں گی، جیسے میں مدرسۃ القائم اور ان کے سارے علماء ورکرز کو دعائیں دیتی ہوں، دل سے دعائیں دیتی ہوں، بھولتی نہیں ان کو میری دعا میں۔ آپ بھی مجھے نہیں بھولیں گے جو میرے کہنے سے مدرسہ کو جوائن کیا ہے، میرا بھی بیڑا پار، آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور یہاں کے خلوص
اللہ اکبر. سارے ورکرز کا جب بھی تو اتنا ترقی کب ہوتا ہے؟ جب خلوص ہو، فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے ہو، رسول کے لیے ہو، اہل بیت کے لیے ہو، کوئی خود غرضی نہ ہو، کوئی دنیا کچھ نہیں چاہے. دنیا تو آٹومیٹکلی ملے گی. دنیا تو ایک حقیر چیز ہے. دنیا کیا ہے؟ رسول نے کہا ایک شیڈو کی مانند، ایک سایہ کی مانند ہے. تم سایہ کے پیچھے جاؤ گے تو سایہ بھاگتا چلا جائے گا نا، یعنی سایہ سے منہ موڑ لیں گے تو سایہ تمہارے پیچھے آئے گا. تو تم آخرت طرف جاؤ گے تو دنیا پیچھے خود بخود آئے گی. تو ہماری نیت اللہ اور آخرت ہو. دنیا تو حقیر سی چیز ہے. کیا ہی مالی دنیا، کیا ہے یہ تو حقیر سی ہے. شہزادی تو کہتی اونٹ چھنکتا ہے ان کا ناک کا پانی اس سے بھی کمتر ہے میرے نزدیک دنیا. علی کہہ رہے بکری چھنکتا ہے اس کے ناک کا پانی سے میرے نزدیک دنیا کمتر ہے. علی اور فاطمہ یہ کہہ دے تو پھر ہم کیا کریں؟ تو وہ تو خود بخود ملیں گے. اس کے لیے کیا جدوجہد نہیں کرنا ہے. جدوجہد اللہ اور آخرت کے لیے، دنیا خود بخود ہمارے پیچھے آئیں گے. تو بس یہ ذاکری کے لیے بھی یہی ہو کہ نہیں میں تو ہدیہ کے لیے نہیں کر رہی ہوں، بس میری شہزادی راضی ہو جائے. میری شہزادی اتنا قربانی دی ہے، میرے امام نے اتنا قربانی دی ہے، اہل بیت نے اتنی قربانی کہ 6 ماہ کا بچہ لو، 4 سال کی بچی، تو میں ان کی قدردانی کروں، ہوں اپریشیٹ کروں اس قربانی کو. تو میں جذبے کے ساتھ یہ کام کروں تاکہ میں سرخرو ہوں ان کے سامنے. یہ ہمارا ایسی پختہ نیت ہونی چاہیے. یہ ان کے لیے قرآن کے تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. ایسی نیت سے کو اللہ کی مدد کرتا ہے، اللہ کی دین کی، تو ثابت قدم رہے گا. تو اس کے مطابق ہمیں موضوعات چننا چاہیے. کون سے موضوعات؟ کچھ ذاکرہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے، مردانی جو مرد مجلس سے پڑھتے ہیں پوری مجلس ان کی اتار کے رٹا کے پڑھ لیتی ہے، جبکہ عورتوں کو سوٹ بھی بہت نہیں کرتی. مردانی مجلس جو مردوں کے ایڈریس کرتے ہیں ذرا الگ ہوتی ہے. جو عورت کی ذمہ داری ہے میں عورتوں کو جب خطاب کرتی ہے، دیکھو آپ کو پتہ ہے اردو میری زبان نہیں ہے، وہ ٹوٹی پھوٹی اردو ہے بالکل. جو نئے لوگ ہو تو ان کو بتا دیتی ہوں کہ میں نے کارٹون بنا دیا آپ کی میٹھی زبان کو، بالکل کارٹون بنایا. تو آپ معذرت، مگر کوشش کرتی ہوں کہ چلو میسج کم تب آپ تک پہنچ جائیے. تو یہ بات ہو رہی ہے کہ اسی لیے کہ ہمیں موضوعات چننا یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. علم کو جمع کرنا، خلوص ہو، یہ پہلی ذمہ داری ہے. علم زیادہ سے زیادہ جمع کرنا، ہر ٹاپک کے لیے حد سے زیادہ جمع کرنا. پھر ان میں سے چن کے کرنا کہ میں کس علاقے میں مجلس پڑھنے والی ہوں، وہاں بے پردگی بہت ہے، تو میں کس طرح گولی میں جو شوگر کی کوٹنگ لگاتے ہیں نا، وہ کوٹنگ لگا کے پھر میں کیسے پیغام پہنچاؤں. امر بالمعروف پہلے آہستہ سے ہوگا، نرمی سے ہوگا، پھر سختی سے ہوتا ہے. تو پہلے تو ہم نرمی سے شروع کریں گے، مطلب پہلے بھی سختی بولیں گے، دوسری بات ہم بلائیں گے نہیں تو ہم تبلیغ کیسے کریں گے، ہے نا. تو بہت ڈپلومیٹیکلی، بہت عورت کی جو چام ہوتی ہے نا، اسٹائل ہو، اس طرح سٹارٹ کرنا چاہیے، نرمی سے پھر سختی سے. تو اس ایریا میں جہاں دعوت ملی ہے تو وہاں رسم و رواج بہت ہے، مگر ایسے رسم و رواج کو ٹچ نہ کرے ایز لانگ ایز حرام نہیں ہے. کیوں؟ آپ کو دوسری مرتبہ نہیں بلائیں گے تو تبلیغ رک جائیں گے. وہ جو ضدی ہوتے ہیں رسم و رواج میں وہ تو کنٹینیو رہے ایز لانگ ایز حرام نہیں کر رہے. حرام ہے وہاں تو واجب امر بالمعروف نہی منکر. تو وہاں ہم کیسی مجلس پڑھیں گے؟ جہالت ہے تو علم کی طرف توجہ دیں گے، جہالت کی مذمت بتائیں گے، کیا کیا علم سے فوائد ہے، علم سے زندگی بنتی ہے، نورانی زندگی، کیونکہ علم نور ہے اور جہالت اندھیرا ہے، ظلمات ہے. وہاں جھگڑے ہوئیں گے، وہاں فساد ہوگا، وہاں بے چینی ہوں گی، وہاں بے سکونی ہوگی. ایسی باتیں ہم بتائیں گے تو ان کو علم کی طرف راغب کریں گے. ہم ایسے علاقے میں جا رہے کہ وہاں علم ہے، پردہ ہے، مگر فتنہ فساد ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، قلب سلیم نہیں ہے، تیری میری ہے. تو وہاں ہم اخلاق کی ٹاپک لیں گے، حسد کی ٹاپک لیں گے، جھگڑوں والی، فتنہ فساد، غیبت سننا، غیبت کرنا، ایسی ٹاپک اٹھائیں گے. تو یہ بھی ایسی مہارت بھی حاصل کرنا ہے کہ کون سی علاقہ میں ہمیں دعوت ملی ہے مجلس پڑھنے کی، وہ علاقہ کیا ماحول کیا ہے، مجھے کون سی مجلس پڑھنی چاہیے. تو پہلے ہم تمہیدی باتیں کریں، تھوڑا فضائل شروع میں ڈال دیں، ان کو ڈرپ چڑھا دیں، سارا وٹامنس خون کی ڈرپ چڑھا دیں، خوش ہو جائے، پھر شروع کریں، پھر شوٹنگ شروع کریں، پھر جو ہمیں ڈوزز دینا ہے، پھر نصیحت کرنا ہے، پھر ہم شروع کریں، پھر مصائب. ٹھیک ہے نا. تو پہلے میں ہم خوش کر دیا، مصائب میں اچھے پڑے ان کو خوش کر دیا، درمیان میں ہم ڈوزز دے دیا، تو بس آپ کو دوبارہ بلا لیں گے. اسی لیے ہمیں تو چاہیے کہ نہیں کہ بلائے اسی لیے ہم پڑھ رہے ہیں، نہیں، ہمیں تبلیغ کرنا ہے. ان تنصروا ینصرکم، ہمیں اللہ کی مدد کرنا ہے، دین کی مدد کرنا ہے. ہم نے اتنی بڑی کربلا پیش آئی ہے دین کے لیے، ہمیں ان کی مدد کرنی ہے، ہماری ذمہ داری ہے.
تو اسی لیے بلائے تم کنٹینیو ہو تو آہستہ آہستہ میں اس علاقے کو بدلوں. اللہ نے زبان میں اثر دی تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو یہ ہمیں ہر قنوت میں نماز میں بعد چلتے پھرتے ذاکرہ کو تو یہ دعا پڑھنی چاہے کہ ہماری زبان میں اثر ہو اور کشادہ دل ہو, گھبرا بھی نہ جائے, سیلف کانفیڈنس ہو اس دعا کے ذریعے. حضرت موسیٰ کی دعا جو اللہ نے بتائی ہے تو یہ قرآن میں ہے, تو یہ تو ہر کوئی جانتا ہے. تو یہ چیزیں یہ باتیں سب ہمیں دماغ میں رکھنی چاہیے, ہماری یہ بڑی ذمہ داری ہے. تو میں تھوڑا میرا تجربہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بعد میں. تو میں نے یہ طریقہ شروع کیا کہ مجلس میں شروع میں ایک مسئلہ بتا دیا, خمس کا ایک مسئلہ بتا دے کہ دیکھو نابالغ پہ خمس واجب ہے اکارڈنگ ٹو آیت اللہ سستانی. نابالغ پہ چیزوں جمع کرتے ہو, نابالغ کو چھٹی میں چیز ملی وغیرہ, تو بیدار ولی کی ذمہ داری ہے کہ نابالغ کے پیسے سے خمس دے. ایگزامپل یہ تو آپ سب سیکھ رہے ہیں, یہ سیکھتے رہیں گے, مگر ایگزامپل صرف میں ایگزامپل دیتی ہوں. ایک ہی مسئلہ بتا دیا. پہلے میں نے ٹپ بتایا, پہلے مسئلہ نہیں تو بھاگ جائیں گے کہ وہابی کے مجلس سے نہیں چاہیے, بھگا دیں گے. پہلے ایک ٹپ دے دیا, ان لوگ دعا سے بہت خوش ہوتے. یہ گھنٹے جادو گھنٹے والے, ان کے پاس فال کھلانے والے سب حرام ہے, اس کے پاس چلے جاتے. پریشانی میں انسان جہالت اور پریشانی جب دو چیز مل جائے تو ایرے غیرے کے پاس چلے جاتے ہیں مسئلہ حل کرنے کے لیے, تو ڈبل پریشانی ہوتی ہے. تو پہلے ایک ٹپ بتا دیا کہ دیکھو یہ عمل کرنے سے یہ پریشانی دور ہوتی ہے. یا کہ نعبد و ایاک نستعین نماز امام زمانہ کیا آپ نے استغاثہ کیا تو کیا کرامت دیکھیں گے, کیا یہ ہوگا. آپ کا کوئی تجربہ ہوا ہو, جیسے مولانا صادق صاحب قافلہ لے کے گئے تھے عرب حج کے لیے, تو ان لوگوں کو پورا قافلہ کو پکڑ لیا تھا اور گرفتار کر دیا تھا. تو مولانا نے سب کو نماز استغاثہ پڑھوائی, یا کہ نعبد و ایاک, نماز ختم کی اور رہائی کا پیغام ملا. حالن صلی علی محمد وآل محمد. ایک تو لاسٹ ٹائم میں آئی ہوئی تھی, ایک آپ کی صلوات سے مجھے شکایت ہے, آپ کی درود سے مجھے بہت شکایت. میں 3 درود پڑھتی ہوں اجل و فرجم کے ساتھ. آپ لوگوں کی کیسٹ سنتی ہوں نا ڈاکٹر صاحب کی, تو آپ صلوات جب پڑھتے ہو تو میں 3 پڑھ لیتی ہوں. تو پھر اتنا مجلس میں ٹائم چلا جائے گا. اگر آپ کو 45 منٹ دی گئی, نہیں لوگ اتنی ٹھنڈی صلوات پڑھیں گے تو آپ کا اتنا منٹ کاٹا جائے گا. میں تو ایک صلوات بھی میں کہتی تو آپ تسبیح کا دانہ چلاؤ, آپ صلوات پڑھتے رہو, مجھے سنتے رہو, مجھے پڑھنے دو, کیونکہ مجھے 45 منٹ ملا ہے, مجھے 1 گھنٹہ ملا ہے. آپ ایسی ٹھنڈی صلوات پڑھتے رہیں گے تو میں کیا پڑھوں گی, تو میرا تو ٹائم اس میں چلا جائے گا. ہر 3 صلوات آرام سے سکون سے اجل فرج. آپ تیز رفتار ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم, اتنا تیز رفتار سے جب وہ دیکھوں مجھے ایک تیز رفتار والی صلوات دکھائیے تو میرے گڑبڑ ہو گئی, کیونکہ ابھی عادت ہو گئی ہے نا, عادت ہو گئی, اس لیے دو مکس ہو گئے. آپ کبھی اکیلے بیٹھ کے پریکٹس کرنا, تیز رفتار والی ہو. میری 3 آرام سے ہو جاتی, کبھی تو میں اجل و فرجم چھوڑ دیا تو 4 ہو جاتی ہے میری. تو یعنی ٹائم جا رہا ہے نا, تو اس کے لیے کوشش کرو. لاسٹ ٹائم بھی میں نے کہا تھا, پھر سیکنڈ ٹائم میں کہہ رہی ہوں. تو پتہ یہ چلا, کیونکہ ڈاکٹر کے پاس بھی اتنا علم ہوتا ہے, ان کو بھی کہنا ہے, مگر اتنی صلوات ہوتی ہے آپ کی ٹھنڈی. تو پھر نیچرل امام کا نام آتے تو ہم تو صلوات پڑھتے ہی ہے, تو 3-4 مرتبہ نام آئے تو میں چلو تو 10 منٹ تو یہاں چلے گی ہماری, ٹھیک ہے نا. تو ذرا تیز رفتار بھائی صلوات کی کوشش کرنا. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمارا یعنی شروع میں ایک عمل بتا دیجیے. یہ سب بتاتے, ڈاکٹر صاحب سب بتاتے, وسیع امام لوگ, یہ سب بہترین لیکچررس آپ کے پاس ہے, بہترین. میں تو اس سے اٹیچ ہوں, کراچی رہتی, شہر میں رہتی, تب سے اتنی اٹیچ ہوں, اور وہاں بھی افریقہ جا کے میں ان کے ساتھ ہی اٹیچ رہی ہوں. تو یہاں آپ ایک عمل دکھا دیں, پہلے خوش ہو جائیں گے عمل. پھر عمل کے بعد آپ نے ایک مسئلہ دکھا دو, ایک چھوٹا سا مسئلہ. پھر آپ مین موضوع شروع کریں, پھر آپ مصائب. موضوع شروع کریں, میں تھوڑا سا فضائل پڑھ دیا, خوش کر دیا ان کو, پھر آپ نے ڈوزز دینا شروع کیا. یہ ایک طریقہ مجلس ہوگی تو آپ بہت کامیاب ہو جائیں گے. کبھی آپ کوئی ہیلتھ ٹپ دکھا دو کہ انگور کھانے سے کیا فائدہ, ڈپریشن چلا جاتا ہے, زیتون کھانے سے ڈپریشن چلا جاتا ہے, اسے بال میں تازگی آتی ہے, ہڈیاں اسٹرانگ ہو جاتے وغیرہ وغیرہ. جو 8ویں مانگے طب رضا میں ہے, طب رضا اٹھا کے معصومین نے جو باتیں بتائی کھانے پینے کا فوائد, یہ بتا دیجئے. کھانے کے دوران پانی لکوڈ پینا کتنا نقصان ہے وغیرہ. فروٹ کھانے سے پہلے کھا لو, کھانے کے بعد نہیں اچھا, وغیرہ وغیرہ.
کیونکہ جب رسول سے پوچھا گیا کہ اتنے سارے علم نور ہیں، آپ کہتے سب نفع بخش علم نور ہے، جتنا علم میں فائدہ ہے وہ نور ہے، مگر آپ کے نزدیک کون سے علم کا سب سے زیادہ افضل کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ تو انہوں نے کہا 2 قسم کا علم افضل ترین ہے، علم دین اور علم بدن۔ علم دین اور بدن کہا، ہیلتھ، صحت، وہ ہے تو 1000 نعمت ہے۔ تو کبھی ہیلتھ کا ٹپس بتا دیا، حکیم نے کوئی بات بتائی، یا آپ کا خود کا تجربہ تھا کہ فلان میں نے کلونجی کا تیل سے مجھے کیا فائدہ ہوا، تو آپ کو بھی یہ فائدہ ہوگا کلونجی کے سیڈ سے، یعنی کوئی ہیلتھ کی ٹپ بتا دی، کبھی عمل بتا دیا، ایک چھوٹا سا فقہ مسئلہ، یہ شروع میں ایک ایک کر کے شروع میں یہ بتا دیا، چھوٹی چھوٹی باتیں، پھر آپ نے مجلس شروع کی۔ تو عنوان کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ عنوان مردانی مجلس کی تو آپ خالی سنیں، اس میں سے ایک پوائنٹ اتاریں، پوری مجلس کبھی نہیں اتارنا، میں کبھی ایسا نہیں کرتی ہوں۔ میں ایک مجلس سنتی ہوں، اس میں دیکھتی ہوں کہ سب سے زیادہ کون سا پوائنٹ مجھے بہت میں متاثر ہوئی، اس کو لکھ لیتی ہوں۔ ہر مجلس میں دیکھتی ہوں مجھے ایک پوائنٹ ملنا چاہیے، کہیں 2 مل گیا اس کو لکھ لیا، کہیں 3 ملا کہیں لکھ لیا، اس کو لکھ لیا، کتابوں کا لیا، پھر ٹاپک وائز میں نے پریپیئر کیا، جیسے صبر کی مجلس ہے حجاب کی، فلان کتاب سے فلان یہ پوائنٹ میں نے لکھا ہے، تو سب جمع کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ پھر اس میں سے مجلس کا جب ٹرن آئے ملے تو سوچے کہ کون سا سب سے اسٹرانگیسٹ پوائنٹ ہے کہ میں زیادہ کنونس کر سکوں گی اس کو حجاب کی طرف، صبر کی طرف، اسی طرح ٹاپک جو ہے تو اسی طرح کرنا ہے۔ تو ابھی خواتین کے مجلس میں آپ پہلے دیکھیں گے کس علاقہ میں، ابھی جیسے اگر میں ایسی سولجر بازار میں حجاب کا نہیں پڑھوں گی، سب حجاب میں ہے، ایک لگے کہ آپ کو جب جائیں گے تو آپ کے لوگوں کے کنب میں ہے، آپ سب حجاب میں، لوز بالکل آؤٹر گاؤن، بعض تو پورا چہرہ بھی ڈھانپ رہی ہے بالکل لوز، تو میں چادر کا ٹاپک پڑھ کے مجھے کیا فائدہ ملے گا؟ میں نے تو ٹائم ضائع کیا ان لوگوں کا، کوئی فائدہ بھی نہیں ملا۔ واجبات تو سب کر رہے اور مستحبات تک پہنچے، پورا پردے میں پہنچ گئے، ایسا علاقہ ہو گیا ہے، تو میں وہاں نہیں پڑھوں گی اس کے بارے میں وہاں ٹرائی کروں گی اخلاقیات کے بارے میں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ بہت علم آ گیا، حجاب بھی بہت آ گیا، تو انسان اپنے کو کچھ سمجھنے لگا تو بس میں تو بہت، مگر نہیں ہو سکتا، یہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے، اس میں تکبر آ سکتا ہے، دوسرے کو حقیر جانے سمجھ، یہ لوگ کیا جانے، حقیر جاننا شروع کر دیتے ہیں، تو ان میں اخلاقیات کی بات کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا ہے مگر خطرہ ہوتا ہے، تو پھر اخلاق کی بات زیادہ کری، تکبر کی، انانیت کی، میں عجب، ایسی باتیں کی، غیبت، بہتان، غیبت، سننا کا کیا گناہ ہے، کرنے کے بجائے سننے کا بھی کتنا بڑا گناہ ہے، علماء بعض علماء نے کہا کہ سننے کا زیادہ گناہ ہے کیونکہ حوصلہ افزائی کرے وغیرہ وغیرہ، امر بالنہی یعنی منکر کرنے کے بجائے سن رہے، کسی کی عزت جا رہی تو ڈیفینڈ بھی نہیں کر رہے جو حکم ہے شریعت کے مطابق، تو کئی گناہ ان سے بلکہ ہو جاتا ہے، کسی کا دکھ رہا، میں تو بیچاری کا دکھ رہا سن رہی ہوں، بھلے نے دل خالی کر رہا ہے، تو دل خالی کر کے کئی بڑے گناہ تو نے اٹھایا، وہ دل خالی کرنے کا تیرے میں کیا مجال ہے؟ مجال تو اہل بیت میں ان کے پاس روئے وہ خالی کرے گا دل، ہم جیسے گنہگار کیا کسی کا دل خالی کر سکتے؟ یہ غلط فہمی، شیطان ہم سے ہمارے دماغ سے کھیلتا رہتا ہے، اتنے گناہ سے ملوث ہوتے چلے جاتے ہیں ہم۔ تو ایسی ٹاپک کرنا چاہے، تجربہ، ذاتی تجربہ کہ کتنی اخلاقی خرابی، جو جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، وہ کبھی علم میں آگے بڑھے گا ہی نہیں، تو علم کو کیا کریں گے؟ رکاوٹ آئے گی، علم حاصل بھی کرے گا بھول جائے گا، حافظہ کمزور ہو جائے گا، جھوٹ اور علم ساتھ میں جا ہی نہیں سکتا، حافظہ ہی کمزور ہو جائے گا، سب بھول جاؤ گے۔ تو اسی طرح علاقہ در علاقہ ٹاپک کیا لینا چاہے، یہ بڑی سوچ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد یہ چیزوں کو اگر آپ کو سمجھ میں آئے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، درمیان میں وقفہ رکھوں گی سوال کے لیے، پھر ٹائم ہوگا تو پھر مجھے 1.5 گھنٹے کا وقت ٹوٹل دیا گیا ہے، 2 سے 3:30 بجے، پھر آپ لوگوں کا دوسرا پروگرام ہوگا، ان دوران میں آپ کا سوال کے لیے ضرور ٹائم رکھوں گی۔ اور پھر میں نے سوچا کہ فیملی لائف، آج دنیا میں جتنی تباہی ہے خالی دشمن دین کی وجہ سے نہیں ہے، خالی دشمن دین کی وجہ سے نہیں ہے، سارا پولیٹکس وجہ سے نہیں ہے، فیملی لائف جو تباہ و برباد ہو رہی ہے، گھریلو زندگی میں جہاں سکون نہیں ہے، گھریلو زندگی جہاں یا تو طلاق ہے یا تو پولنگ آن لائف ہے، پولنگ آن میرج ہے، بس کھینچ کے جا رہے بچوں کی خاطر، مگر گھر میں نہ راحت ہے، نہ محبت ہے، نہ بھائی چارہ ہے، نہ ہمدردی ہے، بس جا رہے کھینچا جا رہا ہے زندگی کو۔ تو ان پہ بات کرنی چاہیے، ان پہ فیملی لائف، ایک فیملی لائف، سب فیملی لائف مل کے ایک معاشرہ بنتا ہے، ایک سوسائٹی بنتی ہے۔
اگر ساری فیملی لائف میں خوش و خرم رہتے ہیں, سکون ہے, ایک دوسرے کا حقوق رکھتے ہیں, اولاد کتنی بلند ہوگی, امام کے کام آ جائیں گے, سپاہی بنیں گے, امام کے سولجر بن جائیں گے بچہ ہمارے, اور رزق میں ترقی, زندگی میں ترقی, صحت میں ترقی, اور سارے معاشرے میں ترقی, سارے معاشرے میں برکت اور رحمت پھیل جائیں گے. اگر سب گھروں میں آ جائے, اس سے معاشرہ بنتا ہے. تو اس کے بارے میں فیملی لائف کے لیے کہ کیسے ہماری آغاز شادی سے ہو, پہلی اینٹ کیسی رکھی گئی, کیا بے پردگی ہوئی, کیا ہوئی. تو شادی سے پہلے شادی کی مجلس کا موقع ملے, کہ سید سجاد کی سنت ہے شادی کی شروع مجلس کرو, وہ لوگ کرتے بھی ہیں. اب ایسی مجلس ہوتی ہے جن میں سب آ جاتے ہیں, جو بالکل بے حجابی والے بھی آ جاتے ہیں. موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اب شادی کی مولا نے کیوں کہا کہ شادی سے پہلے تم میرے بابا کے اعضاء بچھا دو, تاکہ یاد رہے کہ قربانی کس لیے دی گئی ہے. یہ زینب نے بے پردگی دی, اب بے پردہ ہوئی, پردہ دیا کہ ہمارا پردہ سلامت رہے, اور شادی کے مجلس سے ہم بے پردہ کیا کریں گے. تو شہید سجاد نے کتنا حکمت عملی سے کام کیا ہے. اس سے پہلے یاد دلا رہے کربلا, یاد رکھو کس کے لیے قربانی دی گئی ہے. تو اسی طرح موضوع کو بنانا ہے شادی سے پہلے, اس میں سب آ گئے. جس دن ہم پتہ چلے یہ لوگ جو کبھی اٹینڈ نہیں کرتے وہ آئے ہیں, اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے, ہاتھ سے جانا نہیں دینا چاہیے. پیغام دے دے, بہت میٹھی انداز میں, اچھی انداز میں دے دے. تو پہلی اینٹ ہم نے گھر بر رکھ لی, بے پردگی ہوئی, میک اپ کے ساتھ, چمک دمک کے ساتھ, نامحرم دیکھ رہے تھے, اور شادی ہوئی برباد. پھر ہم کہیں گے کسی نے جادو کر دیا, کسی نے وہ کر دیا, کسی نے بد نظر ڈالا, دلہن بہت خوبصورت لگتی تھی, یہ تھا. ارے تمہارا گناہ کہاں گیا, بے پردگی وہ نقصان نہیں دیا, کسی نے بد نظر کی. بس لوگوں کو کوئی کام نہیں, ہمیں جادو کرے, ہمیں بد نظر ڈالے, اور ہمارے گناہ کونے میں پڑے ہو, اور توبہ بھی ہم نہ کریں, اور اتنے اچھے بن کے رہے. کیسے ہو سکتا ہے نا. کیسا شیطان ہمارے دماغ سے کھیل رہا ہے, اور ہم ہمارا اتنا کھلا دشمن کو پہچانے. تو مجلس تو شیطان کی زیادہ پڑھنی چاہیے ہمیں. عورتوں کو شیطان زیادہ گرفت کرتا ہے, خاص کر کے ماہواری آنے والا ہو. اللہ ایک ہفتہ پہلے ہارمونیل چینج ہوتا ہے نا, ہارمونیل چینج, پتہ ہے عورت ابھی ٹھکانے نہیں ہوگی, ہارمونیل چینج ابھی تو اس کو پکڑ لو. اب گھر میں فساد کریں گی تو عورت کریں گی, تو ابھی اس کا دماغ سے کھیلو. وہ گھر میں چھوٹی چھوٹی بات میں سینسیٹیو, چھوٹی ڈپریشن, یہ وہ فلانا کریں گی, گڑبڑ کریں گی, غصہ کریں گی, عیسیٰ کا غصہ موسیٰ پہ کرتی رہیں گی. کہ ہارمونیل چینج ہو رہا ہے ابھی ان میں چینجز, تو کہیں نہ کہیں گڑبڑ کرتی رہے گی. تو شیطان تو گرفت کرتا ہے. تو ایسے میں ایسی ٹاپکس پڑھا جائے کہ ہمیں کیئرفل رہنا چاہے, اس وقت جہاد کرنا چاہے, اس وقت کیا کرنا چاہے, اس وقت ہمیں باوضو رہنا چاہے کہ ہمیں شیطان قبضہ نہ لے سکے. اس وقت ہم ذکر خدا میں, لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم میں, ہمیں خاک کربلا کی تسبیح پہن لینی چاہیے ہاتھ میں, کہ کہیں وہ اس کی مدد ملے ہمیں. خاک کربلا میں بڑی بڑی طاقتیں ہیں, بہت بڑی طاقت, جنت کی مٹی ہے. اس سے ہم اس کو اٹیچمنٹ لے, ہاتھ میں پہن لے. تو ایسا کچھ کرے, وضو کے عالم میں رہے, لا حول ولا کا ذکر کرے, شہد پی لے, شہد میں بھی وہ طاقت ہے, وہ خوشبو لگائے, گھر کو خوشبودار کر دے وغیرہ. تو یعنی اپنے کو کیا کرنا چاہے اس سے پہلے کہ ہم گھر کو جہنم ہم بنا دیں. ایسی مجلس سے پڑھنی چاہے تو ادا کے پہلی اینٹ صحیح رکھو. پھر شادی میں میاں بیوی میں محبت کتنی کام ہے, محبت کی دعائیں دکھا دو, محبت پہ شروع. میاں بیوی میں محبت پیدا کرنا, اور ساس بہو میں محبت پیدا کرنا, یہ پڑھو یہ پڑھو. یہ کتابیں پڑھی ہیں, معصومین نے بتایا ہے کہ محبت پیدا کرنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہے. وہ بتاؤ کہ گھر کو محبت کا مرکز بناؤ. بچے جو پرورش پائیں گے تو وہ امام کے سپاہی بنیں گے, کیونکہ ان کو اچھا انوائرمنٹ ملیں گے, اچھا ماحول ملے گا ان کو. کبھی بھی دادی اور ماں کے درمیان میں پھنسیں گے نہیں بچے. کبھی پھنس جاتے کہ دادی کی بات مانوں کہ ماں کی بات, کیونکہ دادی اور ماں کی تو بنتی ہی نہیں ہے, تو کس کی بات مانوں دونوں. بچے کنفیوز ہو جاتے, پریشان ہو جاتے. ایسے بچے امام کا سپاہی کیسے بنے گا. تو اسی طرح موضوع میں کہ عمل بتا دو. دیکھو پہلے گھر کو یہ دعا پڑھو, یہ دعا پڑھو, اسے گھر پانی میں یہ دم کرو, کھانے میں یہ دم کرو, کہ پورا گھر محبت کا بھائی چارہ کا گھر مرکز بن جائے. تو یہ بتا دیجئے. پھر مجلس گھر کی کہ گھر میں کیسے بھائی چارہ کیا جائے, غیبت سے بچو, فساد سے بچو, چگل خوری سے بچنا ہے. ان کی ٹاپک مسلسل ہو جائے گی. پھر اولاد کی تربیت, پریگننسی میں کیا کیا کرنا چاہے, پریگننسی کی دعائیں کیا ہے, کیا کرنا چاہے, دودھ پلانے کا مرحلہ, بچے کی تربیت, ایک چیز. شادی کے بعد پریگننسی کے بعد دودھ کا مرحلہ, پھر تربیت اولاد کی, کس طرح ماں کو تربیت کرنی ہے. پورے گھر کی ذمہ داری ہے, دادی کی بھی, دادا کی بھی, جو گھر میں ساتھ میرے, سب کی ذمہ داری, کیونکہ جتنے لوگوں کو بچہ دیکھ رہا ہے سب کے اثرات لے رہا ہے.
تو اس میں فیملی لائف کی بات آٹومیٹیکلی آ جائیں گے. صلہ رحم کتنا امپورٹنٹ ہے. صلہ رحم انسان کی قسمت بنتی ہے تو صلہ رحم سے. اور قسمت ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں قطع رحمی سے. زندگی کاٹی جاتی ہے, برکتیں اٹھ جاتی ہے زندگی میں, رزق میں, سب چیز میں برکت اٹھ جاتی ہے قطع تعلق سے, قطع رحمی سے. اور صلہ رحم ہر چیز دینے والا, حتیٰ کہ 5واں امام کی حدیث سے کہ صلہ رحم ایسی ایک عبادت ہے کہ بڑے بڑے گنہگار بھی مال میں رزق میں برکت دیکھیں گے. تو سمجھ لینا صلہ رحم کرے. علم میں ترقی, زندگی میں ترقی, مال میں ترقی, رزق میں برکت, صحت میں برکت, سب چھپی ہوئے صلہ رحم میں. تو ایک ایک چیز بیان کرنی, کس سے بیان کرنا, قصے سے عورت تو دلچسپی لیتی ہے. کتنی ہے دست غیب شرازی کی, گناہ کبیرہ میں 7 جلدوں میں قطع رحمی کا, صلہ رحمی کا ذکر, ساری کتنی پندے تاریخ کے کتنے قصے ہیں. پندے تاریخ کی ہر ذاکرہ کے پاس پندے تاریخ کا پورا سیریز ہونا چاہیے. میزان الحکمہ وغیرہ وغیرہ. ان کتابوں میں آپ کو قصے بھی ملیں گے, حدیثوں بھی ملیں گے. تو یہ آپ بیان کریں, سمجھائیے کہ کیا ہمارا فائدہ فوائد ہے. تو عورت صلہ رحم کرواتی, عورت قطع رحمی کیوں؟ رحم عورت کے پاس ہے, بچہ دانی وومب, مرد کے پاس تو نہیں ہے, عورت کے پاس. تو کہ قطع رحمی بھی عورت کرواتی ہے, صلہ رحمی پیچھے چھپ کے بیٹھی ہے, آگے تو شوہر کو کریں گی, ہنگامہ وہ کرے گا, پیچھے سے وہ ان کو چابی چڑھائے, چابی ان کے پاس ہوتی ہے, عورت ہی ہوتی ہے. کہیں ساس کا پرابلم کیا پورے گھر کا, کہیں بہو نے پورا گھر کا پرابلم کیا, آپ کو عورت ہی نظر آئیں گے, مرد نہیں نظر آئیں گے. زیادہ تک آپ دیکھیں گے, زیادہ 90% عورت پیچھے ہوگی. آپ پورا تلاش کیجئے گا, عورت پیچھے چھپی پڑی ہوگی, شرارتی کا کام کریں گے پیچھے بیٹھ کے. تو یہ عورتوں میں مجمع, یہ ساری چیزیں بہت ضروری بیان کرنی. فیملی لائف اگر صحیح ہو گئے تو بس آپ دیکھنا کتنی ترقیاں ہوتی. ہمارے بچے کتنے اچھے بچے امام کے سپاہی ہوں گے. تو ان کے دیکھو گھر میں کیا کیا پرابلم ہو سکتا ہے, محبت کی دعائیں وغیرہ یہ بتائیں گے شروع میں. پھر آپ کون سی چیز قطع تعلق, اس کے لیے پیارا گھر کی ضرورت ہے. کتاب پیارا گھر, آیت اللہ مظاہری کی کتاب, آیت اللہ حسین مظاہری, پیارا گھر. اس میں اتنا پورا اشرا آپ کا اتنا ہوگا کہ 2 سال سے آپ پیارا گھر کو خالی پکڑ لیں گے تو آپ کا اشرا ہو جائے گا. اتنا اچھے انداز میں انہوں نے پیارا گھر میں بتائیے کون سی چیز گھر میں کو جہنم بناتی ہے. یہاں بھی کتاب سید عابد زیدی نے لکھا ہے, 14 اصول گھر کو جنت بنانے کے لیے. 14 اصول گھر کو جنت, کمال ہے. ان کو ملائے پیارا گھر کے ساتھ جمع کرے. حب دنیا انہوں نے لکھی ہے, اس کو ملائے. وہ کس جھگڑا کرواتا ہے تو حب دنیا میں جھگڑا کرواتا ہے. اسی طرح ان کتابوں کو ملائے, ان کی کیسٹ سن کے, سی ڈی سن کے, ان کو سب ملائے. تو یہ ساری چیزیں, کس چیز گھر کو جنت بناتی ہے, کس چیز گھر کو جہنم بناتی ہے, پوری مجلس اشرا اس پہ آ جائے گا. یہ ٹاپکس بہت امپورٹنٹ ہے جی. آیت اللہ حسین مظاہری, کتاب کا نام ہے پیارا گھر. پیارا گھر کتاب کا نام ہے, آیت اللہ حسین مظاہری, پیارا گھر. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو اس میں یہ ساری کتابیں آپ کو ان میں بہت اچھا سا مٹیریل وغیرہ مل جائے گا. پھر تکبر کا موضوع ہے جو سید عابد زیدی نے لکھی کتاب تکبر. یہ چھوٹی رزق میں برکت کون سی چیز ڈالتی ہے, رزق میں برکت کون سی ختم. یہ ایسی ٹاپک ہے کہ لوگ انتظار سے سنتے ہیں, کیونکہ لوگ روزی کے لیے پریشان ہیں, تو دلچسپی سے سنیں گے کون سی چیز رزق میں برکت اڑا رہی تھی, کون سی چیز رزق میں برکت ڈالتے. انہیں پوری کتاب انہوں نے لکھی ہے, شارٹ بکلیٹ جیسے. کیا کمال کتاب. جب ہم ایسے موضوعات پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں عورت اتنی خوش ہوتی ہے, ان کی غلطی مل گئی کہ ہاں ہم نے جھوٹ ہے بولے, اسی لیے رزق میں اتنا نقصان ہے. ہمارے گھر میں جھوٹ بولا جاتا ہے, بس پتہ چل گیا, ابھی ہم جھوٹ سے پرہیز کریں گے, اس کی وجہ سے رزق میں اتنی برکت اڑ جائے. ہاں ہمارے گھر میں قطع رحمی ہے, ہاں اس لیے جھوٹ, اس میں رزق میں برکت اڑ جاتی ہے. نہیں ہم اس سے بچنا, اتنی تنگ دستی. تو یعنی اس میں آپ سارا رزق میں کون سی برکت ڈالتی ہے, رزق میں کون سی برکت اٹھ جاتی, کس کی وجہ سے, پورا موضوع آپ مجلس کا اس میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں آئیں گی. پھر شیطان کا موضوع ہو, شیطان کس طرح انسان کو انہ لکم عدو مبین, تم ہمارا کیسے کھلا دشمن ہے, ان کی چند مجلس سے ہو. کیونکہ مولا علی کے مشہور حدیث ہے کہ 5 میں سے 1 چیز کی بھی تم معرفت حاصل کر لو, نجات کے لیے کافی ہے. 5 میں سے 1 کہ معرفت حاصل کر لو, تمہاری نجات سلویشن کے لیے کافی ہے. سب سے پہلی چیز خدا شناسی, خدا کی معرفت. بس خالی خدا کی معرفت حاصل کر لو,
خدا سے عشق کرتے نظر آؤ. خدا سے عشق کیا تو کوئی ہر چیز چھوٹی نظر آئے گی. جب بھی تو زینب کہہ رہے ماں رہی تو الا جمیلا، اتنے سارے مصائب ابن زیاد کی دربار میں طنز اور طعنہ کر رہا ہے، اور زینب کہتی ہے یہ سارے مصائب خوبصورت ہے، کیونکہ اللہ کے راہ میں جب اتنا عشق ہو اللہ سے اتنا عشق ہو تو اتنا دین سے عشق ہوتا ہے. جب ایسا جملہ آتا ہے کہ مصائب اللہ کے راہ میں تو خوبصورت ہے. تو اللہ سے اللہ شناس، اللہ کی معرفت. دوسرا نفس، اپنی انسان اپنی شناس، خود کو پہچانے. اللہ نے تجھے کیا بنائے تو اشرف مخلوق ہو. کیسے اشرف مخلوق ہو؟ کیوں؟ کیا اللہ نے ہمیں دیا ہے؟ تو انسان کی ٹاپک رکھے، ان کی معرفت، ہماری خود کی معرفت حاصل کرے. اور انسان کتنا اپنے کو گرا دیتا ہے. اتنا بلند اللہ نے پیدا کیا، اشرف مخلوق بنایا، اور پھر کیوں گرایا، کہاں گرایا، ان کا موضوع. مولا فرماتے کہ انسان شناس ہو گیا گمراہ نہیں ہوگا. کیسے اپنا مقام کو پہچانے کے بعد اپنے کو اتنا گھٹیا کر دیا؟ کس نے اپنے آپ کو گرائے گا؟ ہو نہیں سکتا. معرفت ہو گئی، معرفت نہیں، اسی لیے اپنے کو بالکل گرا دیتا ہے، پست کر دیتا ہے. تو تیسری چیز شیطان کو پہچانے. مولا فرماتے تمہاری سلویشن ہو گئے، تمہیں نجات ہو گئی. تو شیطان کی 10 تقریریں رکھ لیجیے، 10 تقریریں لکھ دیجیے. پورا انٹرویو ہے رسول اور شیطان کا، موسیٰ کا انٹرویو وتھ شیطان، عیسیٰ کا انٹرویو، انبیاء کا انٹرویو ہے شیطان کے ساتھ. وہ بتا دیتا ہے کہ میں نے کیا. نوح کا انٹرویو، کس طرح میں لوگوں کو بہکاتا ہوں. تو ان کا اشرا رکھ لے. شیطان شناس. چوتھی چیز دنیا شناس. دنیا کو پہچانو کہ آخرت کے مقابلے میں کتنی پست ہے، جس کی محبت ہمیں ختم. دوسری طرف مزرعۃ الآخرہ ہے، اتنی قیمتی کھیتی ہے آخرت کی. پوری آخرت کا ترقی کا دار و مدار، ہمارا گریڈ کہاں بیٹھنا ہے. ہمیں تو اہل بیت چاہے، ہمیں سب کو اہل بیت چاہے. ہم تو پاگل عشق کرتے اہل بیت. تو ایسے تھوڑی مل جائیں گے، ہمیں آرام سے تھوڑی ملنے والے. جد و جہاد ہے یہ دنیا میں. پورے سورہ عنکبوت کا نچوڑ آخری آیت. سورہ عنکبوت شب قدر میں ہم پڑھتے ہیں، سورہ 29 ورس نمبر آخری 69واں ورس. بسم اللہ کو گنو تو 70 ورسز ہو گئے. پورے سورہ لیلۃ القدر میں پڑھے جانا سورہ کا نچوڑ آخری آیت. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. والذین جاہدوا، جو ہماری راہ میں، فینا میری راہ میں، میرے لیے جو جہاد کرتا ہے، ایفرٹس، سعی، کوشش، محنت، جہاد بن نفس، جہاد بن شیطان. بولے جادو فینا لنہدینہم سبلنا. ہم سارے راستے دکھا دیتے. سبول، سبیل کا جمع لفظ، سارے راستے ہم دکھا دیتے ان کو. کوئی پریشانی، خدا کیسا گائیڈ کرتا ہے. اگر 2 چیز ہمارے میں آ گئی، ایفرٹس اینڈ خلوص، محنت، مشقت اور خلوص، 2 چیز جمع ہو جائے، اللہ کی مدد کی بارش، رسول اہل بیت کی مدد کی بارش، شہزادی ہمارے ساتھ، امام مہدی ہمارے ساتھ، چاروں طرف سے ہمیں مدد ہی مدد نظر ملیں گی. تو اسی لیے اللہ حدیث قدسی میں کہا نا، تم ایک قدم آؤ میں 10 قدم آؤں گا. تم ایک ہاتھ کو بڑھاؤ میں 10 ہاتھ بڑھاؤں گا. تم چل کے آؤ میرے پاس، میں دوڑ کے تمہارے پاس آؤں گا. یہ اللہ کا جملہ ہے، حدیث قدسی کا جملہ ہے. تو اسی لیے 2 شرائط اگر ہم ذاکراؤں میں ہوگی، محنت و مشقت. نیند کی قربانی دینی ہے، ٹائم کی قربانی دینی ہے. پہلے گھر کی ذمہ داری انجام دینے کے بعد پھر نیند کی قربانی دے گی. بچے کو ان کا ٹائم دے دیا، شوہر کو ان کا ٹائم دے دیا، گھر والے کو ان کا ٹائم دے دیا، صفائی کو ان کا ٹائم دے دیا، پھر نیند کی قربانی دیں گے. سب کے حق ادا کرنے کے بعد تو بس نیند کی قربانی ہمارے پاس سے دینی پڑے گی. تو صبح جلدی اٹھ کے 1 گھنٹہ دے دیں، اسٹڈی کریں، اچھی سی تقریر تیار کریں مجلس کے لیے. تو یہ 4 چوتھی چیزیں دنیا، اور 5ویں اور آخری چیز اہل دنیا. دنیا والے کو پہچانو، اہل دنیا کو پہچانو. کتنا ہی کبھی دیکھا کہ اتنا طاقتور تھا، رول کرتا تھا، حکومت سب سے کرتا تھا. آج خاموش ہو کے زبان ہی بند ہو گئی، زبان ہی بند ہو کے پڑا ہے بستر میں، زبان ہی نہیں چلتی. اتنی تیز زبان چلاتا، ہر ایک نوکروں کے ساتھ، ان کے ساتھ، بہو کے ساتھ، فلانے کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، زبان حکومت، روب جمائے ہوئے تھے. خاموش پڑے. کیا ہم نے اہل دنیا نے سبق کچھ نہیں دیا؟ مالدار ترین غریب ترین ہو گیا، غریب ترین مالدار ترین ہو گیا، صحت مند بیمار ہو گیا، بیمار تھا صحت مند ہو گیا. یہ سارے عبرت ہے. اہل دنیا سے کیا سبق حاصل نہیں کر سکتے؟ تو مولا علی کہہ رہے 5 میں سے ایک کی بھی
صحیح معرفت کر لو. تو کو 5 کی کر لیں گے تو کیا پہنچیں گے؟ معراج المومنین ہو جائے گا. فلائی کرتے جائیں گے اللہ کے پاس، پرواز کریں گے اگر ہم نے 5 کی معرفت حاصل کر لی. تو ایسے موضوعات رکھیں گے، خدا شناس، انسان شناس، دنیا شناس، اہل دنیا کو پہچانو، شیطان کو پہچانو، ان کی تقریریں رکھیں گے ہم. سمجھ میں آیت کو بھی صحیح تلاش کرے، کون سی کا معجم ہونا چاہیے. معجم میں سب ہے، معجم ہے نا، معجم جو فہرست ہے آیتوں کی. ایک لفظ آیت کا بھی مل گیا، جیسے شیطان، پوری آیت آئیں گی شیطان کی. کھولا شین میں شیطان. میزان الحکمہ بھی لیا، میزان الحکمہ شین کھولا، اتنی ساری حدیث سے آپ کو بتائیں گا، آیتیں بتائیں گی شیطان کی قرآن میں. تو معجم میں آپ کو ملے گی ساری فہرست. دنیا آپ کی پوری قرآن میں کون سی آیت دنیا کے، اس میں سے میں کون سی انتخاب کروں، کون سی چوز کروں، میں کون سی مجھے زیادہ اپیل کری، اس طرح. تو آیت جمع کرے، حدیث جمع کرے، پھر قصے جمع کرے. قصہ ہونا چاہیے، عورتوں کو قصہ چاہیے. عورتوں کے مجمع میں ضرور قصہ بیان کرنا ہے، قصے کے بغیر مزہ نہیں ہے. پھر علماء، ایک اشرا پورا علماء پہ رکھتے، ایک اشرا اصحابوں پہ رکھتے. اصحاب رسول، اصحاب علی، اصحاب امام، 6 امام، 5 امام، 4 امام، ان کے اصحاب. پھر علماء، ان کا موضوع رکھ لے. یہ کتنا اپیل کرے گا. اصحاب کے علماء، کتنے اصحاب کی زندگی. اس میں مولانا صادق صاحب کی تو پوری کیسٹ ہے. پھر آپ کتابوں سے بھی اور ڈھونڈیں وغیرہ. تو علماء کی اشرا ہو، اصحابوں کا اشرا ہو، یا تو پھر درمیان میں ان کی باتیں ڈال دے کہ علماء نے کیسے شیطان کا مقابلہ، شیطان تھا مگر کیسے مقابلہ نہ علماء نے شیطان سے کر رہے ہیں، کیسے کہتے شیطان علماء کو بھی بہکایا، ان کو بھی نہیں چھوڑا ہے. تو ہم بھی ایسا مقابلہ کریں شیطان کا مقابلہ. اس طرح کمبائن بھی کر سکتے ہیں شیطان کو، علماء کو، اچھے لوگوں کو، متقی پرہیزگار لوگوں کو. نارمل انسان کے بھی قصہ بیان کیا جائے. آپ کا کوئی تجربہ ہو. میں نے سنا کوئی پرہیزگار مومن تھا جو ان کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا کہ 3-4 مہینے کینسر کا مریض تھا، 3-4 مہینے میں تمہاری بس زندگی ہے، تم پوری کرو. انہوں نے یہ جانتے تھے وہ کہ 2 رکعت نماز مسجد صحلہ میں کوئی پڑھتا ہے تو 2 سال کی زندگی ملتی ہے. وہاں گئے اور پورے 2 سال کی زندگی ملی، پورے 2 سال کی زندگی. دیکھو اتنا یقین تھا. تو یعنی ایسی کوئی آپ کی تجربہ والی بات ہو تو وہ زیادہ اپیل کریں گے کہ لے مین بھی، ایک آرڈینری انسان کے ساتھ بھی ایسی باتیں ہوتی ہے. تو اٹ مینس تقویٰ، اللہ صرف تقویٰ کو دیکھتا ہے کہ تقویٰ ہو تو کیا چیزیں اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے، آخرت میں تو بہت بڑا اجر دے گا. پوری مجلس تقویٰ کی مجلس آگے، تقویٰ کی پوری مجلس. تقویٰ کیا ہے؟ دست غیب شرازی کی کتابیں، پہلی کتنا اچھی طرح تقویٰ کا درس انہوں نے دیا ہے. گناہ کبیرہ کے پہلی جلد میں تقویٰ کا زبردست باب ہے. اسی طرح کتنی کتابیں میں آپ کو ملے گی. بدر القائم کی کیسٹ آپ سیریز سنیں گے، کتنی باتیں ہیں تقویٰ کی، علماء کی. میں نے اس دفعہ جو موضوع اٹھایا، علماء کو اٹھایا، یہ میں مدرسۃ القائم سے اٹھایا. علماء کی ہسٹریز کس طریقے سے 12ویں امام کے ساتھ کنیکٹڈ تھے. 12ویں امام اور علماء اور 12ویں نائب امام اور علماء، نائب امام اور امام مہدی اور نائب امام. ان سے میں نے موضوع کو ملایا تھا، 12ویں امام کو ساتھ ہمارے علماء کو ملایا تھا کہ ان کے وجہ سے تو ہمارے سب علم پہنچ رہا ہے. علماء کا کتنا بڑا احسان ہے. تو ان کو 12ویں امام کے ساتھ ہی صحیح رہے گا کہ غیبت میں ان لوگوں کیسے کام کر رہی ہے ہم تک پہنچانے کے لیے. تو 12ویں امام کے ساتھ بہت سوٹ کر رہا ہے دونوں موضوع کو ملا کے. تو اشرا اس میں آ جائیں گے، امام مہدی اور علماء نائب امام. تو اس طرح آپ کا موضوع بنے گا. یہ سارا موضوع کا بتا رہی ہوں. جیسے اب جنت کا دروازہ اور جہنم کے دروازہ. جنت کے دروازے کے ہر دروازے پہ 4 نصیحتیں، جہنم کے ہر دروازے پہ 3 نصیحتیں. اب یہ 15 دروازے بن گئے. 15 دروازے بن گئے. ہمارے پاس اشرا ہے، مثال اشرا ہے مجلس پڑھنے کے لیے. 15 دروازے، 4 حدیث جنت کے دروازے پہ ہے، 3 نصیحتیں جہنم کے دروازے. جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے. 8 دروازے ہیں تو 32 مل گئے برابر. 8 دروازے تو 32 نصیحتیں، 32 نصیحتیں ملی. جہنم کے دروازے آپ نے دیکھا تو 3 کر کے 21 نصیحتیں ملی. اب آپ کو اشرے میں یہ موضوع رکھنا ہے تو
آپ پہلے دیکھیں گے کس کو جنت کے دروازے اور جہنم کے دروازے کس کو میں عمل گمٹ کر سکتی ہوں, کس کو میں ملا سکتی ہوں. تو میں جنت کے پہلے دروازے کو میں نے لیا, تو ہو سکتا ہے کہ جہنم کے ایک دروازہ کو اس کے ساتھ ملا کے تو دونوں بات ایک ساتھ کر دوں, 7 باتیں پوری مجلس میں سمجھاؤں, اس کو تھوڑا ایلیبوریٹ کروں, کوئی قصہ ملے تو قصہ بیان کروں. اسی طرح عشرے میں کیسے میں یہ ساری نصیحتیں 32 جنت کے دروازے پہ 21 جہنم کے دروازے میں عشرے میں کمپلیٹ کر 12 دن کی 12 مجلس سے ملے تو 12 کیسے میں کمپلیٹ کروں. اور عشر اور شام غریبہ میں کیا پڑھوں, صرف مصائب پڑھوں. میں تو یہ نہیں کری, مصائب کے تھرو میں نے درس دیا. عاشورے کی مجلس جیسے میں پڑھتی ہوں تو میں کیا کرتی ہوں کہ میں امام کا مذہب کا عشق دکھاتی ہوں کہ امام نے کیا کہا, ان کان نذیر محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیف خذینی. اگر دین رسول نہیں بچ سکتا ہے میرے قتل کے بغیر تو آؤ تلوارو, میرا جسم حاضر ہے. دیکھو لوگ وہاں سے لوگوں رونے شروع کر دیتے, میرے مولا عاشورے کے دن آپ بتائیں, امام کی حدیث بتائے, یہ خدا کو تلواروں کے آؤ میرے جسم کو لے لو. اگر اللہ کا دین نہیں بچ سکتا میرے قتل کے بغیر تو یہ جسم نہیں چاہے, لے جاؤ تلواروں لے جاؤ. وہ آخری وقت رابطہ سب سے کاٹ لے, آخری رخصتی ہو گئی, سیدھا رابطہ اللہ سے. ترکت الخلق طورا ہوا کا اتمت العیال لکی اراکا, میں نے سب کچھ تیرے محبت میں دے دیا, میرے بچوں کو یتیم کرنے کے لیے تیری محبت میں تیرے گوارا کیا وغیرہ وغیرہ, وہ جو آپ کو کتابوں میں سب مل رہے ہیں. تو اللہ کا عشق, ہم نے اپنے عاشورے کے دن اللہ کا عشق, مولا کا کتنا عشق تھا. پھر آپ نے تھوڑا دعا عرفات کا ایک جملہ لگا دیا, کہہ دیا عرفات کی دعا آخری میں کہہ دیا, اللہ تو مل گیا تو سب کچھ مل گیا, تو نہ ملا سب کچھ ملا تو میں نے خالی ہو گیا. اتنی عشق تھا کہ دعا عرفات میں بھی جو ان کو صحیفہ سجادہ کی ماں کہا جاتا ہے, علماء ان کو ماں کہتے. صحیفہ سجادہ خود ایک دعا ایک اسلام ہے, اتنی بڑی دعا, ایک دعا پورا اسلام ہے. ان کی مجموعہ صحیفہ سجادہ 54 دعا ہے. ان کی ماں کہہ دیا امام حسین کی دعا عرفات کے دن, ان کی ماں. آپ سوچے دعا میں کیا قیمت, کتنی قیمت ہوگی اس دعا میں. اس میں موضوع رکھ سکتے شکران نعمت کفران نعمت, پورا اشرا لکھ دیا شکران نعمت کفران نعمت, کیونکہ دعا اس دعا میں مولا شکران نعمت تو کیا درس سکھا رہے ہیں, سب سے بڑا درس شکران نعمت. شکران نعمت اور کفران نعمت کا پورا اشرا ہو گیا مجلس. دعا عرفات میں سے کچھ جملے نکال کے, بھلے عربک کا نہیں آیا تو اردو کا الفاظ نکالا, ضروری نہیں کہ عربی کا ہو اور ابھی تلفظ صحیح بھی نہ ہو تو بہتر ہے پھر چھوڑ دینا جب تک عربک صحیح ہو جائے, ہائی غائن سب قرات صحیح ہو جائے. پھر ایسا نہ ہو کو صحیح نہ ہو اور ہم پڑھ لے ہوئے تو پھر اردو ترجمہ کے ساتھ. تو یہ تو ایک موضوع ہو گیا جنت جہنم کے دروازے, اس کا موضوع ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ ایک اشرا میں صرف جنت کے دروازے 8 رکھ لو, اس کو ذرا ایلوبریٹ کر کے اشرا کر لو. آئندہ سال جہنم کے دروازے کو رکھ لو, اس کو 7 دروازے کو تھوڑا ایلوبریٹ کر کے وضاحت کر کے آپ نے پورا اشرا جہنم کے دروازے پہ پڑھ لیا. پھر ایک اور الگ موضوع کر دیا شکران نعمت, پھر کفران نعمت. ان کی کون سی آیتیں, تو آپ شکر کا باب کھولیں گے تو اتنی ساری آیت نکل آئیں گی شکران نعمت کی. قرآن کی آیتیں مل جائیں گی معجم میں, میزان الحکمہ کو لے لو ساتھ وغیرہ. تو اسی طرح یہ سارے موضوعات بہت ضروری ہے کہ ہم خاص کر کے عورتوں کا مجمع ہو تو زبان کی پوری 10 مجلس پڑھ لینی ہے, زبان پہ پوری 10 مجلس پڑھ دینے زبان. سورہ ہمازہ کو لے لیا. تو اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ زبان کی آفت زبان, آپ کو مدرسۃ القائم سے بھی سارا مٹیریل ملے گا. تھوڑا پڑھو بھی, پڑھنا نہیں چھوڑنا, خالی سننے میں ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا. سنو آنکھ اور کان, فجعلناہ سمیعا بصیرا, اللہ نے سننے کی طاقت اور دیکھنے کی دی ہے, تو دونوں کو یوز کرنا ہے تبلیغ دین میں. ہم کفران نعمت نہیں کرنا ہے بلکہ شکران نعمت کرنا ہے. دونوں کو ملا کے مجلس سے تیار کرنی ہے. تو زبان کی کتنی گناہ صرف زبان سے ہوتا ہے, خاص کر کے عورتوں کی زبان کروٹ کی مانند چلتی ہے. اور عقل اور زبان, مولا علی فرماتے 2 چیز عقل و نطق کی وجہ سے انسان اشرف ہے. مین 2 چیز جس سے انسان اشرف ہے, عقل و نطق. عقل اور بولنے کی جو طاقت ہے, نطق, یہ 2 چیز کی وجہ سے انسان اشرف ہے. اور ان دونوں کو اگر ہم انسان مس یوز کریں, کیونکہ عقل کا صحیح استعمال کو حکمت کہا جاتا ہے, عقل کا غلط استعمال کو شرارت کہا جاتا ہے. اتنی بڑی نعمت مس یوز کرو تو شرارت, صحیح استعمال کرو تو حکمت.
हिकमत का पूरा लेसन हो जाए। और अक्ल की अपोजिट उसूल काफ़ी में आप देखो तो छठे माह पाँचवें माह हम लोगों ने अपोजिट जिहालत की है, अक्ल के अपोजिट जिहालत की, वरना हम तो इल्म का अपोजिट जिहालत कहते हैं, उनका जिद इल्म का जिद जिहालत है, जिहालत की जिद इल्म है, मगर उन्होंने अक्ल की जिद जिहालत बताई है, जिहालत की जिद अक्ल बताई है। तो ये कंपेयर करो क्यों कैसे, अक्ल और जिहालत। फिर ज़बान, तो कितनी इंसान की इतना कीमती उज़ू है जिसके लिए अशरफ है और उनको ही कुफरान नेमत कर देता है। सारी दुनिया की कई आफतों ज़बान की वजह से, इतनी बड़ी उज़ू नेमत को मिसयूज़ करता है इंसान। उनकी मजलिस है, औरतों की मजलिस में ज़बान की बहुत ज़रूरी है। हम लोग खुद जो मज़हब का काम करते हैं उनसे भी बेहुदा बातें एक्स्ट्रा बातें हो जाते हैं, बुबा वाली मगर एक्स्ट्रा, उससे दिल सख्त होता है। अननेसेसरी बातें से भी दिल सख्त होता है, सोचे तो हराम बातों से कितना दिल सख्त होता होगा। तो ये बिन ज़रूरी बात है। और ज्यों जो इमाम अली कहते अक्ल बढ़ती चली जाएंगी तो अल्फाज कम होते चला जाएंगे। ये सारी कनेक्ट करो, अक्ल और ज़बान को कनेक्ट करके अशरा हो जाएगा। ये मौजू रखे हम। अभी यहाँ मैं थोड़ी देर ठहरूंगी, फहरिस्त लाई हूँ, अभी खोली भी नहीं हूँ, अभी खोलूँगी, मगर पहले आपके सवाल और जवाब के लिए वक्फा रखते हूँ। उससे कबल हम शुरू करें सवाल और जवाब, आवाज़ से बुलंद एक सलवात भेजें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला जी फरज। हाँ, आप लोगों को एक सवाल क्या पूछना है पहले आप लोग पूछें, तो मैं उस फहरिस्त की तरफ फिर जाऊँगी। मैं मेरा तरीका बताऊँगी, मैं क्या करती हूँ। जैसे मैं एक्सरसाइज बुक रखती हूँ, नंबर देती हूँ, नंबर 1 एक्सरसाइज, नंबर 2 नंबर, हर एक बुक को फिर नंबर देती हूँ। फिर मैं लगती हूँ जैसे मुझे कुछ मिला, मैं किताबों को बिल्कुल स्पॉइल नहीं करती हूँ। कभी अर्जेंट भी लिखना पड़ा तो पेंसिल से लिखती हूँ, पेन को किताब में टच ही नहीं करती हूँ, ताकि क्लीन साफ़ सुथरी रहे। किसी को कोई बोरो करता है तो उनको दूँ तो उनको भी तकलीफ़ ना हो। तो मैं पेज नंबर लिखती हूँ कि फ़लान किताब का नाम, ये पेज नंबर पे ये सब्र का जो टॉपिक थी मुझे बहुत पसंद आई, तो मैं उस किताब में लिख लेती हूँ ऊपर सब्र, टॉपिक सब्र, फ़लान किताब का नाम और पेज दिस नंबर। फिर दूसरा टॉपिक मैंने पढ़ते पढ़ते कहा ग़ीबत का मुझे अच्छा पॉइंट, 2-3 पेज छोड़ के ग़ीबत लिखा, ये पेज नंबर पे फ़लान किताब में ये नंबर। तो फिर दूसरी किताब मिला तो पूरा ग़ीबत का चैप्टर चल रहा है दूसरी मुख्तलिफ़ किताबों में से, कहीं सीडी से सुना तो मुझे दोबारा वो सुननी है, तो मैं लिखूँ फ़लानी सीडी मैंने मदरसतुल क़ायम से सुना था, ग़ीबत के बारे या ज़बान के बारे में बहुत अच्छी लगी थी, पूरा नोट्स नहीं लिखा है, थोड़ा कुछ लिखा, तो जब मजलिस पढ़नी होगी तो दोबारा सुनूँगी। तो मैंने लिखा ये नंबर की सीडी फ़लान की, ये उसमें लिख लिया तो टॉपिक वाइज। हिजाब की मिली कोई तो मैंने हिजाब का एक टॉपिक बनाया, पेज नंबर ये फ़लानी किताब फ़लानी सीडी में मुझे हिजाब की टॉपिक है। तो इस करके फिर सारी चीज़ें सब्र की एक जगह जमा हो गई है। हिजाब की कौन सी किताब है, वो किताब नंबर वो पूरी हो गई, तो फिर मैंने नई किताब बनाई नंबर 2, किताब नंबर 2। तो मैं एक ऐसी छोटी सी लिखती हूँ, एक किताब बनाती हूँ कि हिजाब में किस किताब में नंबर 1 में मुझे हिजाब की टॉपिक इस पेज में मिलेंगे, नंबर ग़ीबत की टॉपिक मुझे फ़लान नंबर 2 में इस पेज में नंबर मिले। ये मैंने तरीका किया है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं कुछ लोग आईफोन में ही लिख लेते हैं, आईपैड में सेव करते हैं। आपका तरीका बेहतर है, पूरी किताब पढ़ें, सिवाय के अलग अलग टॉपिक से। आप फ़र्ज़ करें कि दस्तगीर शिराज़ी ने गुनाह कबीरा में अलग अलग टॉपिक दी है, तो इस वक्त आपको तक़वा वाली बात चाहिए, तो फिर आप तक़वा वाला उठाएंगे। मगर ऐसे एक बुक है, एक टॉपिक पे पूरी बुक है, तो पूरी पढ़नी चाहिए, कहें कि बीच में कनेक्शन होता है एक दूसरे के साथ। यू सी, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कहीं दूर होगा तो आपको फिर समराइज़ करना है, हमें समरी बनानी है, उसकी शॉर्ट बनाना है, सारी किताब का निचोड़ लेना है। यू सी, उसमें एक जामे मजलिस बन जाएंगे। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैं कहती हूँ इतवार की क्लास आप अटेंड करेंगे तो आपको ज़्यादा बातें मिलेंगी, आप समझेंगे कि निचोड़ कैसे होता है। क्योंकि जब उलमा यहाँ का भी जब एक आपको दर्स सुनाते हैं तो मेरे हिसाब से जो मैं जब सुनती हूँ ना तो मेरी आँख से आंसू निकल जाते हैं कि ये बंदा खुदा, ये आलिम दीन कितना मुतालिया किया होगा, कितनी किताबों का, कितनी नींद का कुर्बानी दे के इतनी बातें उसने 1-1.5 घंटे में जो बताई है। अल्लाह तुमको सलामत है, अल्लाह तुमको सेहत दे, अल्लाह तुमको ज़िंदगी दे। अंदर से आंसू से दुआ निकल जाती है कि कभी ऐसा होता है कि कितना बड़ा एहसान है।
उलमा ये करते थे, कभी नई बात मिल जाती थी, किसी से 2 रकात नमाज पढ़ते थे उनकी आफियत के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी तंदुरुस्त के लिए, उनकी आखिरत बखैर के लिए, उनके लिए दुरूद पढ़ते थे, उनकी हदीस से किस्सा पढ़ लेते थे, क्या कुछ करते थे। इतनी बड़ी दौलत है इल्म की। तो उन लोगों की इतनी मेहनत, और 1.5 घंटे में हमने सुना, उन्होंने 1000 घंटा इस्तेमाल किया। 1000 घंटा हमने 1.5 घंटे में दिया। इतनी मेहनत, निचोड़। हमें ऐसी मेहनत करनी है, एक निचोड़ वाली फिल्म मजलिस बनाना है। जी, अब उसका जवाब दे तो इस्तकामत के लिए, फिर आप सबका टर्न दूंगे। अब इस्तकामत के लिए इल्म बहुत ज़रूरी है। कोई एक दिन भी, रसूलुल्लाह की हदीस है, किसी का एक दिन इल्म हासिल किए बगैर गुजरा, उसने दिन को ज़ाया कर दिया, पूरा दिन को ज़ाया कर दिया। एक हदीस, एक मसला, एक रिवायत, कुछ तो टच करना ही करना है। थोड़ा सा बेड साइड में पड़ी, खास करके 4 किताबों को मैं सख्त ताकीद, बल्कि मैं तो बच्चियों के तो क्या, आप महर लो। जब आपका होने वाला शौहर कहे कि महर क्या तो मांग रही, एक तो फिजिकल महर, कुछ पैसे जिसमें शिफा है, उस महर के पैसे में कारोबार में लगाए जाए तो बरकत होती। एक रूहानी महर। मैं यही कहती हूँ कि मर्द ज़्यादा इल्म के बगैर रह चुके हैं, औरतों तो काफ़ी आगे निकल रही है। उसमें फिर मियाँ बीबी में गड़बड़ होती रहती, बीबी एक्स्ट्रा दीनदार हो गई है और मर्द इतना दीनदार नहीं है। ये बहुत घरों में प्रॉब्लम चल रहा है। तो इसीलिए हम उनको भी अभी इल्म के मैदान में कैसे डालें? महर के ज़रिए। महर वाजिब है। तो फिर हम लिखे कि सैटरडे संडे 39 घंटे 48 आवर्स, उसमें से मैं महर मांग रही कि आधा घंटा, भी आधा घंटे से शुरू करना चाहिए। ज़्यादा तो कबूल नहीं करेगा वो, आधा घंटा भी कबूल करा तो आपका खुशकिस्मत है। तो ये आधा घंटा, 39 घंटे में से एक आधा घंटा हम दोनों इल्म हासिल करेंगे मेरा महर। और ये भी नहीं कि बीमार हुआ तो मैंने माफ़ किया, नहीं। अगर बीमार हो गया तो उसकी कज़ा पेमेंट करेंगे, कज़ा। कभी 1 घंटा कर लेंगे, जब ठीक हो गए तो सफ़र हुई उसकी कज़ा देंगे। तो महर में आपने कहा कि 1 हफ़्ता हमने कुरान की तफसीर की, 1 आयत 2 आयत, आधे घंटे में जितना हो सका स्टडी किया। 1 आयत 2 आयत तफसीर स्टडी किया, ये आयत क्यों नाजिल हुए, हमारे लिए क्या पैगाम है, मुझे क्या करना चाहिए। फिर नेक्स्ट हफ्ता नाजुल बलागा का 2 जुमला, 1 लाइन, आधे घंटे में जितना दोनों डिस्कस करें, क्या समझ में आए, क्या बात समझ में नहीं, चलो नहीं समझ में आए छोड़ दे, आगे बढ़ना नेक्स्ट वीक, कोई बात नहीं कि आपके पास मेंटर नहीं है, फिर टीचर नहीं है इस वक्त। तीसरे हफ्ते सहीफ़े सज्जा दिया। नाजुल बलागा को कुरान का भाई कहा तो सहीफ़े सज्जा तो कुरान की बहन है। उनसे 2 दुआ ली, 1 दुआ ली, 2 जुमला, क्या पैगाम है। मौला किरदार साजी की किताब है, अखलाक की किताब है। दुआ नाम दिया गया है, मगर ये किताब किरदार साजी की किताब है। तो ये जो है उनमें से 2 लाइन लिया। फिर चौथे हफ्ते में तवज़ील मसाइल इस्लामिक लॉज लिए, जिसके हम तकलीद करते हैं, उनकी किताब हाथ में, वो 2-3 मसाइल, आधे घंटे में 2-3 मसाइल डिस्कस किया दोनों मिलके। 4 किताब तो होनी ही चाहिए स्टडी। फिर उसके अलावा इतनी सारी किताबें हैं हमारी जो अखलाकी वगैरह वगैरह। तो ये 4 किताबों में से, तो इसमें इंसान इस्तकामत में रहेगा। इस्तकामत इसमें है कि कंटिन्यूस इल्म हासिल करें। हफ्ते में 1 मरतबा खाली इतवार आप हासिल करेंगे तो मुश्किल है कि इस्तकामत हासिल हो। इल्म हासिल करेंगे और दुआ, फिर दुआ में ये ताकत है कि हमने अगर कोशिश के साथ मेहनत के साथ इल्म हासिल करे और दुआ खुदा तो तौफीक दे, वसीला डाले रसूल अहले बैत का, शोहदाए करबला, सिराने करबला, कितने अच्छे वसीला है, उनके वसीले से दुआ करे, अल्लाह तेरी तौफीक के बगैर, तेरी मदद के बगैर और इन वसीला के बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकती, आप मेरी मदद करो, आप मुझे तौफीक दे, अल्लाह तू मुझे तौफीक दे, मासूमीन मेरी मदद करो कि मैं साबित कदम रहूँ, इस इल्म पे अमल करो। अगर बहजत को लोगों ने जाके कहा हमें इल्म इरफान सीखा, इल्म इरफान सीखना है, कि इल्म इरफान क्या है पता है, जो इल्म आता है उस पर अमल करो, वो इरफान है। जितना इल्म आप सीख चुके हो ना उस पर अमल करो। इल्म जमा करते हैं, हम अमल नहीं करते। हमें सबको पता है कि जुम्मे को नाखून काटना कैसा सवाब है, बचपन से जानते कि उंगली से शुरू करो, राइट हाथ की उंगली से शुरू करो, आके लेफ्ट के एंड में चले जाओ तो आपका कई बीमारी का इलाज है, रिस्क में बरकत है, हाफिज़ा तेज़ होगा। बचपन से सुना है, 5 साल से सुना है। कितने लोग हम अमल करते हैं, भूल गए, जुमा गुजर गए, याद ही नहीं है, गफलत की ज़िंदगी। तो अमल नहीं करते हैं, इल्म इरफान तक जाना है। अमल अभी जो इल्म छोटा भी नहीं, हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू करो। हम कितनी मरतबा पानी पी लेते बिस्मिल्लाह के बगैर, कितनी मरतबा चाय पी लिया बिस्मिल्लाह भी नहीं पड़ा, कितनी मरतबा गाड़ी में बैठे बिस्मिल्लाह के बगैर। बचपन में हर काम बिस्मिल्लाह से करो। तो ये छोटी छोटी बातें तो बचपने से सीखा जी, इल्म पैरा हुए नहीं है तो इस्तकामत कैसे आए।
استقامت اس وقت آتی ہے کہ تھوڑا بھلی علم حاصل کرے وہ فوراً کوشش کرے اس پہ عمل پیرا، فوراً عمل پیرا ہو، اس سے انسان کو استقامت۔ اور رزق دیکھو کون سی گلے سے اتر رہی، حلق سے کون سی رزق اتر ہے، پاک ہے، نجیس سے حرام ہے۔ حتیٰ کہ علماء کہتے بے نمازی کا کھانا بھی کھانا استقامت نہیں ملے گا، بے نمازی کا کھانا کھانا۔ تو بہت غور کرو کہ بے نمازی کا کھانا سے بھی بچے ہم تو حرام غذا، اور آنکھ سے کون سی چیز دیکھ رہی ہے، کان کون سی چیز سن رہی ہے، اس سے پھر استقامت ہاتھ سے چلا جاتا ہے، گناہ استقامت کو کھینچ لیتا ہے۔ تو علم اس پہ عمل پیرا ہونا ہے، جو علم حاصل کر اس پہ عمل پیرا ہونا ہے، یہ ایک انسان کو استقامت رکھتی ہے۔ اور دعائیں کرنی ہے وسیلے کے ساتھ کہ اللہ تو میری مدد کر، مولا امام مہدی آپ میری مدد کرو، آپ ہمارا وسیلہ ہو اللہ کے ہمارے درمیان، میری مدد کرو کہ میں گناہ سے بچوں، استقامت اختیار کروں۔ اس طرح دعا بھی، کوشش بھی اللہ کے لیے کرے تو مدد ملتی ہی رہے گی، یہ استقامت۔ تو غذا کا خیال رکھے، آلت موسیقی بھی سے دور رہنا ہے کہ وہ انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے تو استقامت رہے گی، خاص کر کے اگر غیبت سے جو بچ گئے، غیبت کرنا اور سننا، یہ دو چیز، اور وہ ہمیں چاہتا نہیں، اپنا پاس دل کھول کے روتا ہے، وہ ہمیں نہیں چاہتا، ہمارا دوست نہیں۔ امام حسین نے بتا دیا تمہارا دوست کون، تمہارا دشمن من احبک انہاک ومن مدحزک اغراک۔ تمہارا دوست وہ ہے، سنسیئر فرینڈ وہ ہے جو تمہیں حق کے راستے پہ گائیڈ کرے، وہ تمہارا دوست ہے۔ وہ تمہارا دشمن ہے، تمہیں غلط راستے پہ لے جائے۔ وہ دشمن ہے جو اپنا دکھ رو رو کے ہم نے کئی کی گناہ میں ملوث ہم نے کر دیا، ملوث کر دیا۔ وہ کون سا ہمارا دوست ہے، کون سا چاہنے والا؟ وہ تو سیلفش ہے، خود غرضی ہے، اپنا دل خالی کرنے کے لیے ہمیں پھنسا دیا گناہ میں، نہیں ہے، وہ سیلفش ہے۔ تو اسی طرح سوچیں ہم کہ کوئی دکھرا رونے آئے تو لو، امام مہدی بیٹھے حیات ہے، تم رو، مصلی پہ جا کے تیرے سامنے بیٹھے سلام کر امام کو، رو امام کے پاس، میری مشکل حل کرو، استغاثہ کرو، زیارت آل یاسین ہے، زیارت استغاثہ ہے، یا کا نعبد کا نماز ہے وغیرہ، استغاثہ کر کے امام بیٹھا ہے، بی بی فاطمہ بیٹھی ہے، ہماری عورتوں کی سردار بیٹھی ہے، کہا وہ نہیں سنتے، ان کے کہا ہماری تکلیف نہیں پتہ، سب کچھ پتہ۔ تو اب اس سے روئے گر گرائے تو دل بھی خالی ہو جائے گا، مشکل بھی حل ہو گئی۔ کسی کو گناہ میں پھنسا کے کیسے دل خالی ہوگا؟ یہ ہماری غلطی ہو رہی ہے۔ تو استقامت اس سے ہوتا ہے۔ چلو ہم آپ لوگوں کا جلدی سوال جو آپ نے ہاتھ بلند کیا تو کر لو، تو میں اس پہ جاتی ہوں۔ جی یہ بھی صحیح ہے، مگر اس وقت بات، اس موقع پہ جو بات کی جائے نہیں، بعد میں کی جائے تو وہ اپنے پہ لیتے ہی نہیں ہیں کہ یہ مجھے کہہ رہی ہے۔ اتنا میں نے یہ بھی کوشش کی، بس ناٹ ورکنگ۔ آپ اس وقت ویری ڈپلومیٹیکلی ڈائیورٹ کر دیں، آہستہ آہستہ۔ ابھی یہ بات یاد شروع میں بھول جاؤں، اس سے پہلے کوئی جلدی سے کوئی بات لے کے آؤ، ڈائیورٹ کر لو، یا تو جس کی وہ کرے، نہیں امی اب مجھے لگتا ہے غلط فہمی، اس کی تو میں نے اتنی تعریف سنی ہے، فلاں تو یہ ہے، کیونکہ آپ کو کسی کو عزت تو بچانی ہے، تو آپ کچھ ڈائیورٹ کرے، ان کی کوئی بات آپ کو یاد آ جائے کہ نہیں، کچھ ایک بات بھی پتہ ہو تو اس کرے کہ ڈائیورٹ کر دے، بات کو بدل دے، کچھ کرے۔ اگر غیبت کر رہا ہے، ایسے ساس غیبت کر رہی ہے، ابھی آپ اس کو کیسے کہیں گے؟ مشکل ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو ساس کا تو بہت بڑا مرتبہ ہے، کہنا بھی ایک جہاد ہے۔ تو پھر ایک صلوات پہلے تو پڑھ لو، آہستہ سے ایک صلوات دم کر دو، اللہم صلی علی محمد۔ ان کو صلوات دم کرنا یاد ہے، مجھے نہیں، ان کو ایک صلوات دم کر دیجئے۔ میں جان بوجھ کے تھوڑا ہنسانے کرتی کہ لیسن ڈرائی نہ ہو جائے، تو یہ نا، تو اس کو ایک دم کر دیجئے، پھر بسم اللہ کر کے کہے، کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ درود میں تو کیا طاقت ہے، میریکل میں تو معجزہ، درود ایک معجزہ ہے۔ تو اس کو آپ نے آہستہ سے ایک دم کر دے، اسٹائل سے منہ کر کے، پھر اس سے بات کرو۔ اس آپ دیکھنا، آپ کامیاب لو تو میرا نام بدل دینا، اتنی اسٹائل آ جائیں گے، ایک اللہ کی ایسی مدد آ جائیں گے، رسول اہل بیت ایسی مدد کریں گے، آپ ان کو غیبت سے روک لیں۔ پھر موقع ملا مجلس میں، اس میں بھی تقریر میں بھی کرنا، اس کا نقصانات کیا ہے، کیا پرابلمس آتی ہے گھر میں، کتنی بلائیں آتی ہیں، وہاں غیبت ہوتی ہے، کسی کی ایب جوئی وغیرہ وغیرہ، اور کیسے اسے بچے۔ پھر مجلس میں بھی پڑھنا، اس وقت کوشش کرے، اگر دیکھی کہ نہیں آپ نے بدل بھی نہیں سکا تو جو شہزادی کری وہ کرنا پڑے گا، اٹھ کے چلے جائے، ممی ٹھہرو ذرا کچن میں کام، کچھ جھوٹ بھی نہیں، یاد کرو کہ کوئی ہاں کام پڑا ہے، کمرے میں ابھی آ رہی ہوں، ایسا کر کے جھوٹ بھی نہ ہو، یا توریا جانتے ہو نا، کہ تو توریا کر لو کہ آپ لگے کہ بات نہیں بدل سکتے ہو، وہی جان، تو وہاں سے چلے جانا۔ جو شہزادی ہم نے بار بچپنے سے سنتے ہیں کہ کیسے وہ اپنے دعوت دی تھی اپنے سہیلیوں کو اور اٹھ کے چلے گئے۔
تو یہ کچھ کرنا پڑے گا, کوشش یہی کرے. آخر میں پھنس گئے نہ اٹھ جات نہیں, تو جس کے لیے غیبت ہو رہی ہے اس کے لیے استغفار شروع کر دے. جیسے آپ نے اپنے کو کہہ رہے کہ نہیں میں تو اس بات کو کوئی مانتی بھی نہیں ہوں, میں تو مانتی ہوں مرچ مسالے, میں ہمیشہ کہتی ہوں عورت تو کچن میں مرچ مسالے استعمال کرتی ہے نا, تو باتیں میں بھی بیچاری کرتی ہے, کیونکہ بس مرچ مسالہ اس کا کام ہے نا. تو باتیں میں ایگزیجریشن, اتنی بات ہوگی تو اتنی بنائیں گے, اتنا حادثہ پیش آیا ہوگا اتنا بڑا چڑھا کے بیان کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے آپ یہ سمجھو کہ یہ ایگزیجریٹ والی بات کر لیں. میں بلیو نہیں کو اتنی ہوئی ہوگی اتنے دیکھو تو کتنی بتا رہی ہے, یہ تو عورت اچھی ہے, میں تو خدا اس کے لیے گناہ معاف کر دیا. میں نے میرے کان میں ان کی آواز آ رہی, خدا میں تو ان کو عزت سے دیکھوں گی, میں تو ان کی معافی چاہ رہی ہوں, اس کا گناہ کی معافی چاہ رہی ہوں. اندر دل میں آپ یہ باتیں کرتے رہے اللہ کے ساتھ. بس یہ آخری مرحلہ ہے. پہلا ہے بات کو بدلو, ناٹ پاسبل گو اوے, وہ بھی ناٹ پاسبل تو آپ بات مانتی ہی نہیں ہو, یہ جو کر رہی ہے ہی نہیں, غلط مرچ مسالہ ہے. اور پھر میں ان کے لیے استغفار کر دو, پھر یہ بات پھر مجلس میں بھی پڑھ لو, ٹھیک ہے. ابھی آپ کو کون تھا یہاں ہاتھ, یہاں جی وعلیکم السلام. ہاں صحیح, دونوں میں اللہ سے بات ہے. دیکھو ایکچولی قرآن میں اللہ ہمیں خطاب کر رہا ہے, دعا میں ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں, نماز ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں, نماز ہم اللہ سے بات کر رہی ہے, ٹھیک ہے. اور دعا ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں, قرآن اللہ ہم سے بات کر رہے ہیں. تو ہم لبیک کہتے ہیں تو ہم اس کی گفتگو کر رہے ہیں, ساتھ میں ریسیپروکیٹ کر رہے ہیں. تو اللہ سے بات چیت ہوئی نا, اس کا نام ہے اللہ سے بات چیت. اللہ تیرا پیغام, تو نے کہا یا الذین آمنو, تو میں نے کہا لبیک اللہ. یا انسان تو مجھے خطاب کر, تو میں نے کہا اللہ لبیک, تو کیا کہتا ہے, میں عمل پیرا ہوں گا تجھے کہتا ہے. تو اللہ سے گفتگو کنورزیشن ہے, اللہ خطاب کر رہا ہے, ہم لبیک کہتے ہیں. تو دونوں کے درمیان گفتگو ہے. دعا میں تو صرف ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں, نماز میں ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. جب بھی اللہ نے کوئی پوچھا کہ آپ اتنی نماز پڑھتے ہو, آپ نے اللہ کو کبھی دیکھا ہے, تو کہ میں ایسی نماز پڑھوں ہی نہیں کہ جو میں اللہ کو نہیں دیکھا. تو دل کی آنکھوں سے, اللہ ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کی چیز ہی نہیں, جس کو جسم ہی نہیں, تو دل کی آنکھوں سے. تو امام مہدی کو بھی ہم دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ہماری وہ صلاحیت تک نہیں پہنچے کہ ہم ڈائریکٹ دیکھیں, مگر دل کی آنکھوں سے ہم امام کو دیکھتے ہیں. ہمیں فیلنگ ہوتا ہے کہ امام سامنے ہماری سنتے ہیں, ہمیں وہ دیکھ رہے ہیں ہمیں. تو دل کی آنکھوں سے تو ہم امام کو دیکھ سکتے ہیں. اس طرح سمجھ میں آئی بات. آپ کا آخری سوال آپ پوچھ لو, تو میں پرچے میں چلے جاؤں. پہلے تو ٹیچر کو مارنے کی اجازت نہیں, وہ حرام ہے, ٹیچر کبھی نہیں مار سکتے, ولی کی اجازت سے. اگر بچے کو سخت ڈسپلن کرنا ہو, ابھی بچہ بہت ریبیلیس ہو گیا ہے, بہت ڈسٹربنگ چائلڈ ہو گیا, تو ٹیچر کو جب مارنے کا مرحلہ ہے, اس نے ساری پنشمنٹ ٹرائی کر دی, ان کو اسٹور میں ڈال دی, ان کو پنشمنٹ دی, اس کو کھڑا رکھا پیریڈ میں, سب پنشمنٹ ٹرائی کر چکی, بچہ ہاتھ میں ہی نہیں آتا, تو ولی کی اجازت سے, باپ یا دادا دو ولی, ان کی اجازت سے جو مارنا پڑے, جو آخری مرحلہ ہے, وہ بھی کھال کا رنگ بدلے نہیں, اتنے تک کہ کھال کا رنگ نہ بدلے, وہ بھی آخری مرحلہ ہے کہ ساری اور پنشمنٹس ٹرائی کر چکے کہ کوئی کام ہی نہیں آیا, بچہ حد سے زیادہ بگڑا ہوا ہے. تو ولی کی اجازت سے صرف اتنا مارنے کی اجازت ہے کہ کھال کا رنگ تبدیل ہو, دیت کا مرحلہ ہو, تب جا کے اجازت ہے. تو وہ تو ٹیچر کو بتانا پڑے گا, تو بہت بڑی گناہ میں کئی دیت ان پہ واجب ہو چکی ہوگی, بلڈ منی, ان کو تو سمجھو اسلام تو مارنے کی بالکل اجازت, عورتوں کو تو مارنے کی اجازت ہے ہی نہیں. باپ اور دادا کو ہے, وہ بھی کب, غصے میں بھی نہیں, ڈسپلن کرنے کے لیے بچے, وہ بھی سارے مراحل فیل ہو گیا تب جا کے, تو یہ بات نہیں. امام سجاد کے اس بیٹے کا نام بتائیں جنہیں شہادت کے بعد 4 سال تک سولی پر لٹکایا. زید نام ہے, زید. اچھا, پڑھنے کا دل ہو اور پڑھا نہیں جاتا تو اس وقت کیا کرنا چاہیے اور کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ ہاں, جب بھی پڑھنے کا ارادہ ہے مگر دل جذبی نہیں ہے کہ ہم دیر کر دی ہے, مگر کبھی مایوس نہیں ہونا ہے. پہلے غذا کی تلاش کرے, کون سی غذا چاہ رہے, زبان, کون سی زبان مس یوز ہو رہی ہے, اس میں دل سخت ہو جاتے ہیں, نہ علم کی طرف توجہ رہتا ہے نہ عبادت کی طرف. ایک زبان کی حفاظت, ایک حلق سے ایک چیز کیا اتر رہی, ان کی کوشش کرے, توبہ استغفار کرے, دل سے توبہ کرے, خدا میری زبان کو پاک کر دے, جو غلطی ہے تو معاف کر دے. غذا ابھی سے پاک و پاکیزہ کھانے کے محنت کرے. پھر انشاءاللہ دلچسپی کے لیے دعا تو بہت سی ہے, دعا تو اتنی ساری ہے کہ عبادتوں میں دلچسپی کے لیے وغیرہ. قرآنی دعا کتنی ہے, قرآن میں خود میں دعا کتنی ہے, کہ جیسے مثال ہم کہتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, سورہ آل عمران کی 8 نمبر کی دعا, سورہ آل عمران 3 نمبر کا سورہ ہے, 8 نمبر کی دعا. وہ کہ ہمارا قلب اگر ہدایت پہ آ گئے ایک مرتبہ, واپس نہ پلٹ جائے, ہدایت سے دور نہ ہو جائے.
اللہ سے گر گرا کے ہم دعا کرتے. قنوت میں زبان یاد آ جائے, سجدے میں پڑھے جب زبان یاد آ جائے تو, ابھی تاکیبات میں پڑھے نماز کے بعد, پھر زبانی جیسے ہو جائے تو قنوت میں لگائے. سجدے میں بہت دعا زیادہ قبول ہوتی ہے, سجدے کے عالم میں اور قنوت میں, اس میں لگا دے. ساری عربی کی دعا ہم پڑھ سکتے ہیں, واجب نماز میں سجدے میں بھی قنوت میں بھی سب چیز پڑھ سکتے ہیں. سنت نماز میں تو ہمیں قنوت میں اپنی خود زبانی بھی پڑھتے کر سکتے ہیں, سجدے میں بھی تک سنت نمازوں میں اجازت ملے کہ خود کی زبان میں کرے, اس کی دعا بہت قبول ہوتی ہے. مگر پہلے ایک عربک ذکر کر لے, ایک عربک کی دعا پڑھے, زیادہ بہتر ہے, پھر آپ ہماری زبان میں کریں. تو اس میں بھی بہت زیادہ فائدہ ہے. بچے جو بے دین, کیسے کیسے بچے بے دین ہو گئے تھے, نماز جعفر تیار پڑھی اسی نیت سے کہ بچے دیندار ہو جائے. اور آخری سجدے میں, نماز جعفر تیار کی آخری سجدے میں ذکر کرنے کے بعد, تسبیحات اربع کرنے کے بعد اپنی زبان میں دعا کی کہ میرا بیٹا رائے حق پہ آ جائے, میں خود رائے حق پہ آ جاؤں. خود کے لیے دعا کی کہ میرے لیے, میرے اولاد کے لیے میں نماز پڑھ رہی ہوں. اور آخری سجدے میں دعا کی سارا ذکر کے بعد اپنی زبان میں. سنت نماز میں کوئی حرج نہیں. تو آپ دیکھیں گے آپ بھی تبدیل ہو جائیں گی, بچے بھی تبدیل ہو جائیں گے. اصلاح کی بہترین نماز جعفر تیار. کیوں؟ ساتویں امام نے فرمایا بڑے چھوٹے گناہ سب اس میں معاف ہو جاتا ہے. تو آپ استغفار کی نیت کریں گے پہلے, پھر رائے حق پہ آنے کے لیے جو آیت ہے, اب علم میں دلچسپی آ جائے, مجھے خدا استقامت حاصل ہو, ساری چیزیں نماز جعفر کی تیار کی نیت, اپنے لیے, خاندان کے لیے, معاشرے کے لیے, مومن مومنات کے لیے. چھٹے امام ڈیلی 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے ساری دنیا کے مومنین کے لیے, ایوری ڈے 100 مرتبہ استغفار. تو مومنین کو ساتھ میں لے تو زیادہ بھائی چارہ محبت رہے, سب کی استغفار کریں گے تو امام کا ظہور بھی جلدی ہو جائے گا. تو بہت ضروری ہے کہ ہم سب کو ملا ہے ہمارے استغفار میں. ٹھیک ہے, حافظے کے لیے کوئی تیز مجرب نسخہ؟ اوہ بہت ہے. حافظی کے ہمارے معصومین نے اتنا بتایا کہ میں بڑی فہرست ہے, تو میں چند باتیں بتاؤں. سب سے بیسٹ ہے جس کی میری لائف ڈیپینڈ کرے, پہلے میری بات بتا دوں, میں اس کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی ہوں. صبح نہار منہ, پہلے میں وضو کرتی ہوں مگر کلی نہیں. وہ سلائیوا جو ہے وہ آپ صبح والا بہت ہیلدی والا ہے, تو آپ وضو کر لے, تاکہ وضو کے بغیر اتنا بڑا کام نہ کیوں جو رسول نے علی نے دونوں مل کے بتایا. ایک ہی بات, 21 دانہ کشمش, 21 دانہ کشمش نہار منہ. مگر وضو پہلے وضو کر لو کلی کے بغیر, رنسنگ آف دا نوز سے لے کے شروع کرو. وضو ہو جائے تو 21 دانہ آپ کشمش کھا لینا. یہ پہلی چیز, ہر روز کھانے وداؤٹ فیل, پیریڈس میں بھی ہو, حالت نجاست میں ہو, کہ پاک عالم میں سب کے لیے ہے. اس سے بہت تیز رفتار سے آپ کی حافظہ تیز ہو جائے. مگر ناگہان استقامت, اگین ہمارا پرابلم استقامت ہے. 4 دن کھائے 5ویں دن بھول گئے, 10 دن کھائے 11 دن بھول گئے. وہ فوائد حاصل نہیں ہوتا ہے جتنے استقامت میں ہر چیز میں فوائد ہے. تو کوشش کریں کہ آپ بھولیں نہیں, ایسی جگہ میں رکھیں کہ آپ کو لا محالہ یاد آئے. تو اس طرح آپ کو 40 دن تو ایک مرتبہ تو لگاتار کھانا ہی کھانا ہے, پھر آپ کو ان کے اثرات نظر آئیں گے. 21 دانہ کشمش کھانے میں یہ بیسٹ ہے. آیت الکرسی ہر نماز کے بعد, اگر 2 چیز چاہیے میں سمجھتی ہوں یہ 2 چیز کافی ہے. آیت الکرسی ہر نماز, کیونکہ آیت الکرسی کا بہت سے کام ہے, مگر یہ نیت کرے کہ میرا حافظہ تیز کے لیے میں پڑھ رہی ہوں, دل میں یہ نیت ہو, آپ دیکھیں گے وہ بہت تیز رفتار سے آپ کا حافظہ تیز ہو جائے گا. پھر ہے سورہ اعلیٰ شمس, جیسے میں نے نافل صبح, نافل فجر, میں نے یہ نماز امام مہدی کی صحت و سلامت کے لیے, اور امام کی ہدیہ کے لیے, امام کی رضا حاصل کرنے کے لیے, امام کا جلد ظہور ہونے کے لیے میں نے مقرر کر دیا ہے. باقی بھلے جو ہدیہ بھیجنا ہو وہ الگ مسئلہ ہے, کہ امام کو تو ہر روز کوئی بھی نہیں, ہر لمحہ ہر منٹ ہدیہ بھیجنا ہے, تاکہ یاد ان کی تازی رہے, ہمارے ساتھ ساتھ رہے. مگر خاص یہ 2 رکعت اس لیے مقرر کیا کہ میرے امام سے مانگا ہے معاملہ, یہ آپ کی ہے, مگر آپ کے وسیلے سے میں حافظہ مانگ رہی ہوں. اس میں سورہ اعلیٰ رکھا ہے پہلی رکعت میں, دوسرے میں سورہ شمس. دونوں یہ سورہ اعلیٰ اور سورہ شمس دونوں حافظہ کے لیے ہے, اور نماز میں ڈال دیا, اور نفل نماز میں ڈال دیا. اور پھر آپ نے یہ نیت کی کہ میرا حافظہ بھی تیز ہو. امام مہدی کو ہدیہ کر دیا, بی بی فاطمہ کو ہدیہ کر دیا, ان سے وسیلہ کر کے طلب کی, وہ بھی بہت تیز رفتار سے آپ کا اس کا نتیجہ ملے. مگر ایک بات بہت ضروری ہے, وہ کنڈیشن, جھوٹ سے بچنا پڑے گا. جھوٹ اور حافظہ کبھی ایک ساتھ نہیں جائے گا, ایک دوسرے کی ضد ہے. وہاں جھوٹ ہوگا وہاں حافظہ رخصت ہوگا. نو میٹر آپ نے پورا قرآن, اس کے 8ویں امام نے کہا دودھ, شہد اور قرآن کی تلاوت, 3 چیزیں حافظہ کو تیز کرتے. قرآن کی کہیں بھی تلاوت کرو, 8ویں امام فرما رہے, اسے حافظہ تیز ہوگا. خاص کر کے حفظ کرنا, قرآن کو حفظ کرنا, حافظہ تیز ہوگا. دودھ اور شہد
उससे भी हाफिज़ा तेज़ होता है. अगर थोड़ा सा दूध को गर्म किया, उसमें शहद डाल दिया, आहिस्ता आहिस्ता सिप बाय सिप सिपिंग किया, तो बीमारियां भी दूर होगी, हाफिज़ा भी तेज़ होगा. कई बीमारियों का इलाज मौला अली ने बताया, सिपिंग ऑफ द मिल्क. आहिस्ता से एक एक कतरा आप सिप करके दूध पीना है जिसमें शहद डाला गया हो, तो हाफिज़ा भी साथ साथ आपको मिल जाएगा. तो इन चंद चीज़ों, मगर पहले झूठ की तौबा सही कर ले. खुदा मैं आज झूठ की सही तौबा 2 रकात पढ़ती हूँ इस्तग़फ़ार के, मेरा झूठ के सारे गुनाह माफ़, आज से मैं नहीं बोलूँगी, आज से मैं झूठ से परहेज़ करूँगी. पहले झूठ की तौबा कर ले, फिर वादा कर अल्लाह का मेरी पूरी कोशिश होगी. वादा कोशिश की करे, क्योंकि नहीं करूँगी वो तो इंसान है, गुनाह का हो ही जाएगा, कभी भरोसा नहीं. मैं कोशिश करूँगी पूरी तेरी मदद से, तेरी तौफीक से. और ये इस्तग़फ़ार कर ले, फिर आप इन चीज़ों का शुरू कर दे हाफिज़ा तेज़ के लिए. जी आगा बेहजत ने बताया गुस्से के लिए दुरूद सबसे बेस्ट है. दुरूद 100 दुरूद पढ़े आप हर रोज़, एक दिन में कोशिश करें किसी टाइम में 50 दुरूद. इमाम मेहदी को हदिया भी कर ले और उससे वसीला करके आप कहेंगे मुझे खुदाया जब वसीला भी इमाम मेहदी का मेरा गुस्सा ज़ब्त हो जाए, तो आपको बर्दाश्त की सिफत आएगी. और दूसरा हर वुज़ू के बाद 3 घुट पानी, रसूल की हदीस है, 3 घुट पानी पे इस नियत से कि खुदा मेरा दिमाग ठंडा हो जाए, वो बहुत काम है. और या मीठी चीज़ पे आप पढ़ लो या वदूद 360 मरतबा गुस्से को ज़ब्त करने के लिए. ये सारी चीज़ें बहुत आपको काम आएंगी इंशाअल्लाह. जब टाइम हो गया है जी. खुतबा इतने अच्छे मौला का ये नाजुल बलागा में पहला ही खुतबा नबल जो शुरू में होता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ला यबलुग मुदहतुल खाइलून. नाजुल बलागा का पहला ही खुतबा में थोड़ा हिस्सा, ये भी एक बेस्ट उलमा पसंद करते हैं. दूसरा मुख्तलिफ है, आप मजलिसों में जो कैसे सीडी सुनती है उसका शुरू का चंद खुतबात आप उतार लो, हिफ्स कर लो. तो भी मुख्तलिफ मजलिसों में आप खुतबे बदलते चले जाना, मगर उनकी किरात सही हो, हाई गैन काफ, उसको भी सही करना, उसमें गड़बड़ न होनी चाहिए. ठीक है, बस अब मजबूरी है क्या. आखिरी सवाल बस, प्लीज़ आखिरी सवाल. कोई बात नहीं, ऐसा कहे तो हम अल्हम्दुलिल्लाह के समझ हमारी कबूल हो गई. हमें कोई तंज ताना दे, हमने कोई नसीहत किया, कोई बदतमीज़ी की हमारे से, तो क्या फ़िक्र ना करे. बस आप कोई खामोशी करे, अखलाक दिखाए, तो समझ ले हमारी मजलिस कबूल हुई, हमारी नसीहत कबूल हुई. हो ही नहीं सकता कि हम अम्र बिल मारूफ नहीं मुनकर करे और हक बात करे और कोई एतराज़ न करे. कोई ऐसी मजलिस आपको नहीं होगी कि कोई एक एतराज़ करने वाला नहीं मिलेगा. वरना समझ ले कि हमने कोई कमी की है जब सब तारीफ़ कर रहे हैं, कोई कमी ज़रूर की है, सब किससे तारीफ. रसूल पत्थर खाए, कांटे पे चले, सब कुछ हुआ, पागल भी कहा, नौजुबिल्ला, जादूगर भी कहा, सब का, तो हमें कौन छोड़ने वाले. तो ये तो लोग जो कहे, आपने हक बात पहुंचाई है, आप खामोश इख्तियार करे, बड़ों के सामने ना आर्ग्यूमेंट करे, बस ये करे खुदाया बस तू कबूल कर ले, ये बड़ी बात है. रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम. ज़रूर ये हर वक्त पढ़ा करे कि खुदा मेरी जो मैं करे तो कबूल कर और मुझे बर्दाश्त की सिफत दे कि मैं सामने जवाब न दूँ. ठीक है, टाइम ख़त्म हो गया है. बस हर ज़ियारत का यही नसीहत है, तकवा, रिज़ल्ट हो तकवा. अल्लाह को ना हमारी नमाज, इस्लाम का मकसद ना नमाज है, ना रोज़ा है, ना अज़ादारी है, ना ज़ियारत है, ना हज है. उनका नतीजा, उनका इबादतों का नतीजा है तकवा, खुश अखलाक. बस अल्लाह को हमारे तकवा और खुश अखलाक चाहिए, जो नमाज के नतीजे में मिलेगा, जो रोज़े के नतीजे में मिलेगा, जो अज़ादारी के नतीजे में मिलने वाला है, जो हज जो ज़ियारत के नतीजे में. हर आप आयत तो देखो, नमाज की आयत से लेके हर इबादत लअल्लकुम तत्तकून, आखिरी चीज़ है ताकि तुम तकवा अख्तियार. तो आप 40 की ज़ियारत के जाने से पहले 3 रोज़ा इसीलिए कहते रखो, जब भी आप ज़ियारत हज के लिए जाओ, ताकि वहाँ से तकवा शुरू करो. वहाँ से करो कि मैं तकवा हासिल करने के लिए जा रहा हूँ, मैं मौला का हक अदा करने के लिए ज़ियारत जाऊँ, मैं मौला का जो मकसद है उस पूरा करने के लिए मैं जा रही हूँ, ताकि मेरे कल्ब में रिवॉल्यूशन आ जाए, एक इनकलाब आ जाए, इसलिए मैं जा रही हूँ. खुदा जब मेरे वापस पलटूँ तो मैं एक नया इंसान बन के, एक नई मोमिनात बन के मैं पलटूँ, मुत्तकी बन के पलटूँ, और मैं दूसरे को कुछ बनाऊँ. मैं कुछ बनी, अब मैं दूसरे को बनाऊंगी. ये अहद करके पहले से निकले. 3 रोज़ा रखने के दौरान इस्तगासा कर इमाम के, मौला मैं जा तो रही हूँ मगर आप मेरी मदद करना, आप मुझे अल्लाह से तौफीक दिलाए कि मैं जाती हूँ, मेरी ज़ियारत कबूल हो. और ज़ियारत कबूल तब होती कि हमारे में कोई तब्दीली आए. अगर गीबत बंद गई या कमी की, का झूठ ख़त्म हुआ, नमाज में तवज्जो, अव्वल वक्त नमाज की अहमियत दी, कोई तब्दीली आई, समझ लेना ज़ियारत कबूल.
بس تو یہ سب سے بڑی نصیحت ہے کہ مقصد زیارت، مقصد سے آزادان اس کو ہم حاصل کر سکیں. بس مجبوری ہے. آپ کا بھی دوسرا سیشن شروع ہو رہا ہے، میری بھی دوسری مجلس ہے انشاءاللہ. آئندہ سال آنے والی ہوں انشاءاللہ، پھر اللہ ہماری ملاقات کرے گا انشاءاللہ. آمین ثم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ ذکر جو ہے نا کفارہ ہے. اگر کوئی غلطی ہو گئی قرأت میں، قرآن کی آیت میں ہائی کا ہے کر دیا، تو آخری میں یہ پڑھتے ہیں تو یہ غلطی کا کفارہ ہے. تو ہمیشہ آخری میں یہ آیت پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ہماری وہ توبہ گھربڑ جو ہو گئی ہے انجان میں تو وہ معافی ہو جائے گی. تو بس انشاءاللہ مل کے دعا کرتے پروردگار بحق امام مہدی، بحق شہداء کربلا، اسیران کربلا، ہمیں حسینی بننے کی توفیق عطا فرما. جو علم ہم حاصل کرتے عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. خدایا ہماری عزاداری، ہماری ذاکری تو تیرے درگاہ میں قبول فرما. ہمارے مولا اور آقا ہم سے خوش ہو جائے. خدایا جو بیمار ہے جہاں جہاں دنیا میں واسطہ باب الحوائج مصعب بن جعفر ہر مریض کو شفا عاجل اور صحت کامل عطا کر. جو رزق کے لیے پریشان ہے واسطہ امام محمد تقی علیہ السلام ہر ایک کا رزق میں وسعت عطا کر. پروردگار جو ہر زیارت عمرہ کے لیے متمنی ہے واسطہ شہداء کربلا، اسیران کربلا، ہر متمنی شخص کو ہر زیارت عمرہ نصیب کر. پروردگار ہمارے تمام محرومین کو بخش دے. بالخصوص اس کلاس میں شریک ہونے والے کے رشتہ دار محرومین کو تو بخش دے. ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت کر. پروردگار جو آج ناظم آباد میں کل جو شہید ہوئے خدایا ان کو مغفرت عطا کر کے ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ دے. ان کی شہادت کو تیرے درگاہ میں تو قبول کر. خدا ہر حسینی کی شہادت کی تو قبول کر. خدایا سب سے اعلیٰ دعا، سب سے عظیم دعا کہ امام مہدی کا ظہور میں تاجیل فرما. ہم کہ ان کی تیاری کے لیے جوش و خروش سے تیاری کرنے کی توفیق عطا کر. ہماری عبادت قبول ہو جائے. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. ہم ایک سورہ فاتحہ پڑھیں گے تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص شہداء کربلا اور اسیران کربلا کے لیے، اور مرحوم جعفر ڈاکٹر عابد کا سسر جعفری صاحب جو ہے ان کی بس حال میں برسی ہوئی ہے، سال برسی، تو ان کے لیے بالخصوص اور ہمارے سب کے لیے مرحومین کے لیے کلاس میں شرکت کریں. ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے ہم کلاس سے فارغ ہو جائیں گے. ایک سورہ فاتحہ سب مل کے، سب ساتھ مل کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی علی محمد و. آخر میں ہم دعا کرتے ہیں جتنے مسجد القائم کے ورکرز سے علماء ہے جو جوش و خروش سے خلوص سے کام کرتے، خدایا ان کو آباد رکھ، ان کو صحت عطا کر، ان کے علم اور اخلاق میں اور اضافہ کر دے، ان کی توفیقات میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کر دے، اور یہ مدرسۃ القائم ڈے بائی ڈے عروج میں چلا جائے. اور یہاں سے ہر جو ذاکرہ جو طالب علم نکلے خدایا امام زمانہ کا سپاہی بن جائے. شہزادی ان سے خوش و خرم رہے. خدایا ان سب علماء کو، سب ورکرز کو تو صحت کے ساتھ لمبی زندگی اور ان کو ہر قسم کی طاقت اور صحت عطا کر. آمین ثم آمین. ان کی خدمات کو تو قبول کرتے رہے درگاہ میں. امام مہدی ان کی خدمات کو قبول کرے. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ. صحت اور سلامتی کے لیے ایک مرتبہ بلند ترین صلوات. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله